آپ کا ایک ایسٹیوٹ ڈس ایگریمنٹ سامنے آتا ہے جب بات نیشنلزم کی آتی ہے، بیکاز آپ ایک اومیٹرک پروجیکٹ کے آپ قائل ہیں، فرینکلی میں بھی ہوں، لیکن میں ان مینی ویز آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیشنلسٹ ہوں، بیکاز آئی سی کہ ہمیں کم سے کم ایک سکسیزفل ماڈل ہونا چاہیے جسے آپ امت کے سامنے پریزنٹ کر سکیں، اور اوبیسلی اگر میں پاکستان میں ہوں، کوئی آدمی مصر میں ہے، کوئی کسی اور جگہ پہ ہے، تو وہ اپنے اپنے لوکل ایریاز پہ ہی کوشش کرے گا کہ وہاں سے وہ ماڈل تیار کرے. تو ہاؤ ڈز دس سٹ ود یور ورلڈ ویو کہ پاکستان پہ ایک جنگ مسلط کی گئی اور پاکستان نے اس کو لڑا؟ ڈز اٹ گو ویل ود یور اومیٹک لینس جسے آپ دیکھتے ہیں، اور ڈو یو تھنک کہ یہ صرف ٹو کوٹ اقبال، یہ بس جو وطن پرستی ہے اور یہ بھی نئے خداؤں میں سے ایک خدا ہے، اینڈ اٹ ہیز نو لنکس ود اسلام؟ دو چیزیں سر. ایک تو آپ کے جملے میں نا دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہے کہ ان پہ اسپیشلی آپ کے ریوائولسٹ بوائز اینڈ گرلس کو آر اسٹرگلنگ ایوری ڈے ٹو پلیز اللہ عز و جل ان دیئر ٹروسٹ انٹینٹ اینڈ آئی ایم ایس گلوبل کمیونٹی ان کو بہت ضروری ہے. اینڈ whoever wants to learn anything from this video, even if he's not revivalist or IMS, تو ان کو یہ پیغام جانا بہت ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ میں یہ جو آپ نے ماڈل ولیج کا لفظ یوز کیا، ماڈل ولیج کے لفظ کو استعمال کرنا تھوڑا سا رسکی ہے. انلیس کوئی 10 سال میں اور آپ اپنے اپنے گروپس کے اوپر کوئی دنیا کے سامنے ایک بچے کے سامنے اس پرپس کے اوپر پوری طریقے سے انسٹل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ماڈل ولیج کسی پرپس کی مینیفیسٹیشن کا نام ہے. ماڈل ولیج سے پرپس نہیں نکالنا. یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے بیس سے ہی سیٹ کی جائے، ورنہ وہی ہوگا جو پاکستان کے ساتھ ہوا، جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا، جو روس کے ساتھ ہوا یا انڈیا کے ساتھ ہوا. مدر رشا بولتے ہیں، یہ بھارت ماتا بولتے ہیں. اگلا اسٹیپ یہ آتا ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے فوراً بعد ہی کچھ نسلوں بعد ہی وہ 5 بت انہوں نے انہی لوگوں کے ہی بنائے تھے. وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبیوں کو دیکھا تھا. اور اس کے بعد 1-2 نسلیں ہی لگتی ہیں لوسلی ڈیفائنڈ کانسیپٹس کی. دیٹس وٹ آئی ریفر ٹو کہ عقیدے میں لوسلی ڈیفائنڈ کانسیپٹس نہیں ہونے چاہیے. لوسلی ڈیفائنڈ کانسیپٹس جو ہے نا وہ کسی اور جگہ پہ گنجل اور ناٹ لگا دیتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ ہم ماڈل ولیج تو بنائیں، میں اور آپ اور میرا بیٹا یا اس کا بیٹا یا آگے ہے اس کے بچے اس ماڈل ولیج کو سینٹر آف دا پرپس بنا لیں. سینٹر آف دا پرپس صرف اللہ عز و جل اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے Now, I don't believe in calling myself a Pakistani before I can call myself a Muslim. Even if no one asks me, I still voluntarily say. کوئی بچے سن رہے ہیں میں مسلمان ہوں اور پھر پاکستانی ہوں، اس لیے کہ میں پیدا ادھر ہو گیا ہوں. میں اگر پیدا روس میں ہوتا اور مسلمان ہوتا تب بھی میں پاکستان کی یا انڈیا کی یا افغانستان کی یا چلی کی یا برازیل کی وہی ویلیو رکھتا کہ دیز آر جسٹ کنفائنمنٹس جو کہ پولیٹیکل لیول کے اوپر ڈرا کی گئی ہیں. دیز آر ناٹ مائی دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود مائی پرپس. میں کسی بھی لیول پہ پاکستان انڈیا کی جنگ کو کسی بھی لیول کے اوپر تب تک فریق نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنا تزکیہ اس لیول پہ نہ کر چکا ہوں کہ بھئی اگر پاکستان کل کو کوئی غلط لڑائی کرتا ہے انڈیا کے ساتھ تو کیا میں پھر بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں؟ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ نہیں. میں انڈیا کے ساتھ اگر لڑائی غلط ہم باطل پہ ہیں اور وہ حق پہ ہوئی، I'm just saying، میں مثال کے طور پہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں مسلمانوں کو گراں گزرے گی تو آپ لٹمس ٹیسٹ میں فیل ہو رہے ہیں. جس بندے کو ہلکا سا بھی اچنبا ہو رہا ہے میری اس بات پہ، آپ لٹمس ٹیسٹ میں فیل ہو رہے ہیں. مسلمان اگر غیر مسلم کے ساتھ دو غلطی کرے گا تو ہم مسلمان کو اسی طریقے سے سرزنش کریں گے. اس کیس میں نہیں ہوا کہ ابھی تو ہمیں پتہ ہے مودی صاحب ہیں، اللہ کا تحفہ ہے، ایسا کھلا باطل تو بہت کم. ہزاروں سال ابلیس اپنی جو ہے نا وہ کالخ پہ روتا ہے کہیں تب کہیں جا کے نیتنیاہو یا مودی جیسے پیدا ہو جاتے. تو یہ ایبسلوٹ ایول کی جو مینیفیسٹیشن ہے، یہ تو ہمارے جنریشن میں بہت آسان سے ٹیسٹ ملے ہم. کوئی اتنا فتنہ نہیں ہے مودی نہ نیتنیاہو کھلے باطل ہے. What I need to understand is I need my kids to understand IMS کے یا ریوائولسٹ کے boys and girls کہ آپ نے جتنا کم ہو سکے
آئندہ سے پاکستان کا لفظ استعمال کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے حق کا لفظ استعمال کریں. اگر پاکستان کی کوئی بھی پالیسی یا پروسیس یا لیجسلیشن یا ایکشن انیشیٹو حق کی ڈیفینیشن کے اوپر پورا نہیں اتر رہا تو وی آر گوئنگ ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دیٹ. یہ بیسس ہے کسی بھی ماڈل ولیج کی. میں تو ولیج کو مانتا نہیں, میں تو کرے کو مانتا ہوں. خلیفۃ الارض کے بیٹے ہم تو ہمیں تو ورثے میں ملا ہے یہ کرہ, تو یہ باپ کی جاگیر ہے, لٹرلی باپ کی جاگیر ہے ہماری یہ پورا پلانٹ. سو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سرکلز بنانا جو ہے نا, میرا خیال ہے بہت رسکی کام ہے. مگر ظاہر ہے آپ کی بات درست ہے, پرنسپلی I cannot disagree کہ کہیں سے تو سٹارٹ کرنا پڑے گا. I am not living in some sort of figment of my own imagination. لکیریں کھینچی گئی ہیں, لوگ اسی طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر دیے گئے ہیں. پاسپورٹ ایشو ہو گئے ہیں اب تو, اور پاسپورٹ اگینسٹ پالیسی ایشو ہو گئی ہوئی ہے. Now we have to work through this. We cannot ignore it. I can't just start walking east or west for more than 300 or 400 kilometers without a check post stopping me کہ ہم یہاں ادھر آنے کے لیے کچھ اجازتیں چاہیے تمہیں. یہ تم خلیفۃ الارض کے بیٹے ہوگے مگر تم واگا سے ادھر نہیں کراس کر سکتے اور درہ آدم خیل سے ادھر نہیں کراس کر سکتے. یہ تمہیں ضروری ہے کہ تمہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. سو آئی گیٹ اٹ, آئی انڈرسٹینڈ. تو ہم جب تک بٹھنڈا سے ویسٹ اور کابل سے ایسٹ ہیں تو یہاں پہ جو پالیسی پروسیس ہے اس کو ایک صحیح پرپز کے ساتھ اس کی پولیٹیکل, لیگل, سوشل, سائیکو سوشل تمام تر ریپریکشنز کے میجر کریں. یہی ریوائولسٹ کا بھی کام ہے, یہی آئی ایم ایس کا بھی کام ہے. ان 4-5 کیٹیگریز کو بہت اچھے طریقے سے پی ایچ ڈی اسکالر سے بہتر فریم ورکس بنانا شروع کریں. روز ڈیٹا اکٹھا کیا کریں, روز چیلنج کیا کریں ایک دوسرے کو, تاکہ کوئی بھی دنیا کا بندہ پوچھے کہ ہاں بھائی تمہارا کہتے رہتے ہو نظام, اور نظام کی شکل تو دکھاؤ, ایٹ لیسٹ پیپر پہ تو بلو پرنٹ تو دکھاؤ. تو یہ بلو پرنٹ اگلے 1-2 سالوں میں ریوائولسٹ کے تھرو یا آئی ایم ایس کے تھرو پوری پاکستان کے بچے تک, اسکولوں تک, جس طرح وہ سنیما کی فلم ریلیز ہوتی ہے نا, اس طریقے سے نظام کا فریم ورک ریلیز کرنا چاہیے ہمیں کہ بھئی یہ دیکھ لیں آپ کے ایز اے دنیا کا کسی بھی لیول کا آرکیٹائپ پکڑیں. آپ ہاؤس وائف ہیں تب دیکھیں آپ کے اوپر کیا افیکٹ آئے گا اس کا. آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ایک لائر ہیں, ڈاکٹر ہیں, لیجسلیٹر ہیں, پالیسی میکر ہیں, اسٹیٹس مین ہیں, ریڈی والے ہیں, عام بندے ہیں, فادر ہیں. ایوری اینگل سے آپ نے اس آرکیٹائپ کی ٹیسٹنگ کرنی ہے کہ کوئی لوگوں کو جب تک ٹینجیبل نظر نہیں آئیں گے ورنہ نظام ایک بات ہی رہ جائے گی. سو آئی تھنک دس از ویئر آئی urge you and your team to teach my team and me and my IMS to start spreading as much data and research work to your and everybody, تاکہ accumulative IQ اس لیول پہ بڑھ جائے. دیکھیں سچ بات تو ہے, حق کا لفظ استعمال کریں تو حق بات تو کرنی پڑے گی. ریلیجیس لوگوں کا جنرل IQ جو اور ورلڈ ویو ہے وہ بہت میک ہے, اور جتنے مرضی لبرلز غلط ہوں, مانتا ہوں سیکولرزم دنیا کا سب سے بڑا کینسر ہے. جو کاؤنسل آف نائسیا کی ایک خباثت ہے, جو کہ اس وقت کے لوگ اپنے آپ کو سوڈو انٹلیکچولیزم کے اندر ٹریٹ کر رہے ہیں کہ اپنے ایگو بوسٹ کرنے کے لیے. مگر ماننا تو پڑے گا کہ طاقت انہی کے ہاتھ میں, تو طاقت ان کے ہاتھ میں ہے, تو ایسے تو نہیں ہم لے سکتے نا جب تک اپنے آئی کیو کا ثبوت نہ دیں, جب تک اپنے ایکیومن کا ثبوت نہ دیں. واقعی انٹلیکچوئل ڈسکورس لٹرلی انٹلیکچوئل ڈسکورس ہی ہو, بلو پرنٹس واقعی سینس بناتے ہوں کہ ہاں یار انہوں نے جو فریم ورک بنایا, پلرز بنائے ہیں اور جو اینگلز کور کیے ہیں وہ ایک عام بندے کو کور کرتے ہیں. تو نواز شریف جیسے بندے کے جلسے میں عام بندہ پہنچ جاتا ہے, کچھ سمجھ کے ہی پہنچتا ہے نا, چھوڑیں وہ پیسے دے کے آنے والوں کو. بے نظیر کے, عمران خان کے, زرداری کے جلسوں میں عام بندے پہنچ جاتے ہیں. ان کو کچھ نظر آتا ہے نا کہ ہاں میرے اوپر کوئی افیکٹ آ رہا ہے تو پہنچ جاتا نا. جمعہ کے خطبے میں عام بندہ نہیں پہنچتا کیونکہ ان کو افیکٹ ہی نہیں نظر آ رہا. جب کوئی افیکٹ نہیں نظر آئے گا تو وہ کیا کرے گا, وہ آ کے وہ اپنی فطرت کی آواز سنے گا, بھائی میری ضروریات پوری کرنے کے لیے میں اصلی کاموں کی طرف بڑھوں اور اپنے ایک سپرسٹیشس قسم کے حالے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے میں جمعہ پڑھ لوں. اور جمعہ کون پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں. عربی کا خطبہ سننے جاتے ہیں, وہ بھی بھاگتے ہوئے کہ عربی کا خطبہ شروع ہو گیا. پورا پاکستان مسجد تو نہیں جا رہا نا, کامن سینس کی بات ہے. سو it is our fault. It is not Sheikh Rashid's fault or Imran Khan Zardari or Pakistan Army. No, it is absolutely not their fault. It is the fault of people with the book.
کہ بھائی اگر آپ اس سے پولیٹیکل فریم ورکس نہیں نکال سکتے تو بس بند کریں یہ کام. اور لگیں اپنے آپ کو کیوں ڈپریشن میں ڈال رہے ہیں, کوگنیٹو ڈسوننس میں ڈال رہے ہیں, اپنا دماغ بھی خراب کر رہے ہیں, نہ ادھر کے رہیں گے تیتر رہیں گے نہ بٹیر رہیں گے. تو اگر تیتر بننا ہے تو پھر پوری طریقے سے تیتر بننا ہے, تو پھر تمام بٹیروں سے زیادہ انٹلیکچوئل تیتر بننا آپ نے. اٹ از رادر سمپل. اور اس طرح ہر دھرمی سے بات نہیں ہوگی کہ نہیں جی میری کتاب میں لکھا ہے اسے تمہیں ماننا پڑے گا, ایسے نہیں ہوتا کام. وہ بھی مسلمان ہی ہیں, نیت کے تو کوئی خراب نہیں ہے نا سارے لوگ. ہر بندہ اپنی فلم کا تو ہیرو ہی بننے کی کوشش کر رہا ہے, ورچو کی ڈیفینیشن تو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اف وی اسٹارٹ ججنگ دیم کہ نہیں جی دے آر ڈوم ٹو ہیل, اللہ نے بنائی دوزخ کے لیے ان کو, یہ والی بروئنگ چلے گی ہمارے بچوں کے اندر, تو پھر تو ہم بھی ماڈل ولیج کے خاک بنائیں گے ہم. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ویئر آئی کم فرام. میں انڈیا پاکستان کی جنگ کو حق باطل کی جنگ سمجھتا ہوں, کیونکہ اللہ کی طرف سے ہمیں پتہ ہے, ہر بندے کو کامن سینس کے تھرو پتہ ہے. اوپر سے جس طریقے سے انہوں نے حرکتیں کی مطلب سونے پہ سہاگا, دنیا پوری کو بتا دیا انہوں نے کہ کیا کس قسم کی چھوٹی ذہنیت کی لیڈرشپ ہے ان کے اس وقت انڈینز کے اوپر. تو میں تو چاہ رہا تھا اس وقت آپ یاسر واجدی صاحب کو بلاتے, پھر میں بتاتا آپ کو اس وقت لٹمس ٹیسٹ کتنا کلیئر ہو گیا ہے. کیونکہ مسلمان مولویوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی انڈیا میں, کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی اس کنویں کے اندر چھلانگ لگانے کی, جس کنویں کا میں کب سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے کنویں کے اندر پوری قوم کو 40 کروڑ انڈین مسلمز کو کھینچ رہے ہیں. اور ایسے اسکالر جو کہ آپ کو پتا ہوگا, یہ اویسی صاحب کا, اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم نیمز ہیئر, جن لوگوں نے اپنی اصلی اوقات دکھائی ہے کہ بیٹا تو وطنیت کا مارا گیا تھا. اینڈ آئی ایم ناٹ ڈاؤٹنگ کہ پاکستانی بھی آرمی میں بھی ہوں یا سول میں بھی ہوں, وطنیت کے لیے پاکستان کے لیے لڑے ہوں, اور یہ فلسطین کے لیے تو کچھ کر نہیں رہے تو پاکستان کے لیے سب کچھ کریں گے, تو یہ وطنیت ہی ہوئی نا. مگر اٹس اے بگ لٹمس ٹیسٹ, جس سے آپ کو میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان کو چھوڑیں, انڈین مسلمز اینڈ پاکستانی مسلمز کو ایک دفعہ یہ دیکھیں اس موقع پہ ان کے اوپر کون کون سی چیزیں چیک اللہ نے کی ہیں, اور کون کون اس چیک میں پاس ہوا ہے, کون کون فیل ہوا ہے. دیکھیں سہیل بھائی, آپ کی پچھلی کچھ اور باتیں تھیں جن میں فالو اپ کرنا چاہتا تھا, بٹ لیٹس اسٹارٹ ود یہ جو آخری آپ نے بات کہی ہے کہ دیکھیں اب جو سینس آف نیشنلزم ہے یہ غلط ہے صحیح ہے, بہرحال یہ ایک کنٹمپری پیراڈائم کا حصہ ہے جو دنیا میں اس وقت جس طرح سے نظام چل رہا ہے, ملک ہیں, ریاستیں ہیں, بارڈرز ہیں, سو فورتھ. تو اس میں اوبویسلی ہم مسلمز جو ہیں ہم چیزوں کو ریلیجس لینس کے ساتھ ضرور دیکھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری کریٹیک بھی وہیں سے ایمینیٹ ہوتی ہے. لیکن ایک انڈین مسلم سے میں کیا ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ اس معاملے میں کیا وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, گیون دا فیکٹ کہ اس کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے. وہ ایک آبجیکٹیو انالیسس اس کی طرف ہم آئیں گے کہ انڈیا کا رویہ اتنا بچکانا کیوں ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے اس کا خیال ہے کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کر دے اور پاکستان جواب نہیں دے گا. وہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ پاکستان کے اندر ہندو پاکستانی ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے, کرسچن پاکستانی ہیں, اور مائنورٹیز ہیں جو اس معاملے میں جنہوں نے بھرپور طریقے سے انڈیا کی مخالفت کی ہے. ہماری فورسز میں وہ لوگ موجود ہیں, ہماری ایئر فورس میں موجود ہیں, سینئر پوزیشنز پہ ہندو پاکستانی ہیں, کرسچنز ہیں, ہماری آرمی میں سکھ ہیں, ہندو ہیں. خیر وہ ان کا تو چلو ایک پروفیشنل جاب ہے, پروفیشنل سولجرز ہیں وہ. ایک عام جو نان مسلم پاکستانی ہے اس معاملے میں وہی پاکستان کے ساتھ کھڑا. سو آئی تھنک دس کین بی ایکسٹینڈیڈ ٹو انڈین مسلمز. کیا آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال. ایکچولی زیادہ تر انڈین مسلمز, آئی ہیو سو مینی آئی ایم ایس کا 30-40% انڈین مسلمز کا ہے. تو مجھے بہت میجر کوشچن آیا, اسی وقت ہی آ گیا تھا, ایکچولی جنگ سے پہلے سے شروع ہو گیا ہوا تھا بیکاز آف دس میڈیا تھنگ. میں آپ کے پہلے سوال پہ میں نے انسٹنکٹیو آنسر دیا نا کہ بھائی پاکستان انڈیا کچھ نہیں ہوتا, حق اور باطل ہوتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کا میڈیا بلاک کیا گیا ہے, آؤٹ سائڈ میڈیا, اور اندر ایک صرف جھوٹ پھیلایا جا رہا ہو. تو یہ والا آرگیومنٹ تو میرے اوپر بھی لگتا ہے, کیا پتا ہمارا ساتھ بھی ایسے ہوا ہو, ہمیں بھی پاکستان کا میڈیا ہی میں نے دیکھا نا. نو سر, آپ بات پوری کریں, اس کے بعد میں اپنا ڈس ایگریمنٹ رجسٹر کروں گا. میں گلوبلی ایکسپوز ہوں, مجھے تو پتا ہے کیا ہوا ہے. میں ایک عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک پاکستانی کو بھی یہ والا ٹیسٹ دونوں کو کرے نا, پھر تو دونوں کو یہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو
انسٹنکٹیو آنسر پاکستانی کا کیا ہونا چاہیے کہ بھیا آسان سی بات ہے کہ اگر پاکستان غلط ہے تو میں پاکستان حق پہ نہیں ہے تو میں پاکستان کے ساتھ نہیں ہوں، میں حق کے ساتھ ہوں. چاہے وہ انڈیا کے اندر دو صوبوں کی لڑائی ہو رہی ہو، پاکستان کو انٹروین کرنا چاہیے ایز اے مسلم اسٹیٹ. ٹھیک ہے، اگر وہ افغانستان میں بھی دو جماعتوں کی لڑائی اور حق پہ ہو اور ایک باطل پہ ہو اور باطل بیچارہ حق بیچارہ پس رہا ہو تو پاکستانی فوج کو ادھر بھی جانا چاہیے. میرا تو یہ بیسک قرآن سے عقیدہ لے رہا ہوں نا میں تو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈین مسلمز یو نو واٹ ان کو پتا ہونا چاہیے تھا. بھائی کیسے پتا کرتے؟ ان کی ٹی وی پہ بتایا جھوٹ جا رہا ہے. پوری کی پوری 1.5 ارب کی آبادی ایک بات کر رہی ہو، آپ ایسے تو نہیں کہہ سکتے ہاں نہیں پاکستان صحیح ہے جی آپ غلط ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بیسک سینسز کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو قرآن سے لیتے ہیں آپ، کہ نہ کوئی انڈیا کوئی چیز ہے نہ کوئی پاکستان کوئی چیز ہے. کل کوئی اور واقعہ ہو جائے گا، اس کے لیے میں ابھی سے پریپریشن کروا رہا ہوں کہ آپ کا کام ہوتا ہے کہ اس کانسیپٹ کو نا اپنے ذہن میں آنے دیں، اسپیشلی اپنے عقیدے میں آنے دیں کہ چونکہ انڈیا نے حملہ کر دیا اور میں انڈین مسلم ہوں تو میرا کوئی آخرت کا معاملہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا. کوئی ایسا آخرت کا معاملہ نہیں. میرا بھی پاکستانی ہونے کے لحاظ سے بھی آخرت کا معاملہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان کسی بندے کے ساتھ کسی ملک کے ساتھ لڑا تو میں نے پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا. ایکچولی میری آخرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تحقیق کروں کہ پاکستان حق پہ ہے کہ نہیں. اگر پاکستان حق پہ ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میری آخرت کا معاملہ ہے. اگر پاکستان حق پہ نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں آخرت میں تباہ ہو گیا. لیٹس سے کہ انڈیا میں بہت سے مسلمان ہیں اور ان کی دیو کنکلوڈڈ کہ انڈیا حق پہ نہیں ہے، گیون دا فیکٹ کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہ رہے ہیں، گیون دا فیکٹ کہ دیر آر سرٹن لاز کہ آپ وہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے. آپ پہلے ہی ایک مارجنلائز زندگی گزار رہے ہیں. کا وجلینٹیزم وہاں پہ لاشوں کے انبار لگا رہا ہے. جو جینوسائڈ واچ ہے اس میں انڈیا مسلسل اوپر نیچے جا رہا ہے. 10th سٹیج وہاں پہ 10 سٹیجز لکھی ہوئی ہیں جینوسائڈ کی. جو 10ویں سٹیج ہے وہ ایکچولی جینوسائڈ ہے کہ اب قتل عام سٹارٹ ہو گیا. اس سے پہلے ذہن سازی ہے، ان کے بہت لمبے ہیں کس سٹیج پہ. اب انڈیا 9th سٹیج تک ایک دفعہ جا چکا ہے، پھر کچھ پیچھے آیا. تو یہ سارے کے سارے رسکس ہمیں وہاں پہ پتہ ہیں، فیملیز اینڈ ایوری تھنگ ایلس. اٹس سچ اے سینسٹیو میٹر. وڈ اٹ ناٹ بی بیٹر کہ ہم اس آسپیکٹ کو چھوڑ دیں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں مجھے انڈیا سے آ کے کسی نے ہارم نہیں کرنا، ساحل ادیم کو انڈیا سے کسی نے آ کے ہارم نہیں کرنا. وہ جتنا ہارم کرنا تھا انہوں نے کر لیا. میرے بھی چینل انڈیا میں بین ہوئے، چلے جو فائن ٹھیک ہے، جو کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوئے، اس سے زیادہ نہیں ہے. بٹ آئی نو کہ میری باتوں کا جو کوئی بھی وہاں پہ انڈین مسلم ہے اگر وہ رسپانس دے اپنی جس وجہ سے بھی دے، تو آئدر آپ اس سے وہی حرکت کرائیں گے جس پہ آپ اسے ایکیوز کر رہے ہیں، یا آپ اس کی لائف کو خطرے میں ڈال دیں گے. وڈ اٹ ناٹ بی بیٹر کہ اتنے سینسٹیو میٹر پہ ہم تبصرہ ہی نہ کریں؟ جو ایک گرینڈ پکچر ہے ہمارے سامنے، انڈیا نے کیا کیا، پاکستان کا کیا رسپانس ہے، اس جنگ سے پاکستان انڈیا دونوں کے ہاتھ میں کیا آیا. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بہتر کوالٹی آف کنورسیشن ہوگی؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں سر. ایکچولی آئی ٹوٹلی in principle I disagree with this very approach. A little less than 40 کروڑ مسلمان ایک خطے میں رہ رہا ہو، 40 کروڑ 400 million. Okay, you cannot just start demeaning that the power this number has. And it's not just کہ وہ سارے کے سارے ماڑے موٹے سے ہیں. They're well established Muslims in South India. Actually South India is way more prosperous than North India. And South India is a predominantly Muslim population. کچھ تو ایسے شہر ہیں جہاں پہ 100% مسلم آبادی ہے. ٹھیک ہے، سو اٹس ناٹ اے اسمال میٹر کہ آپ اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں یا ان کو وہ والی ٹیگنگ کریں جو جیسے ہم اس وقت غزہ کی ٹیگنگ کر رہے ہیں. دیٹس ایبسولوٹلی ناٹ ایٹ آل worthy of the grace that the Indian Muslims deserve. آپ ان کو in my opinion whoever is going to take that approach is demeaning the very basis of the power that 400 million. Can you imagine 400 million? ہم 9 کروڑ تھے جب پاکستان بنا تھا. ٹوٹل پورے سب کانٹیننٹ میں 9 کروڑ تھے. یہ 40 کروڑ ہیں اس وقت. I urge you make sure. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کو کہیں کہ یہ خود کش حملہ کریں، ٹیک ٹو آرمز. ایسا کوئی میں اس طرح کا ویجیلنٹیزم کے اوپر میں بلیو نہیں کرتا ہوں. I am totally against the self-destructive mode based on just emotions. But I am way more against the pacifist approach
جو کہ ان کو اتنا ڈوسائل کر دے کہ اگلی 10 نسلیں وہ پھر غلامی کی گزاریں. یاد رکھیے گا, یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک ٹو آرمس ٹو بی ریشنل. میں ان کے لبرلز کے جو ڈیڈی ہیں نا بینجامن فرینکلن, اس کو کوٹ کرتا ہوں ادھر, تاکہ مسلمانوں کو یہ نہ لگے کہ وہ یہ تو کوئی القاعدہ کا بندہ لگتا ہے. بینجامن فرینکلن نے کہا تھا نا, if I have to choose between righteousness and peace, I will choose righteousness. یہ بیسس ہے ہمارے دین میں بھی یہی بات ہے کہ آپ نے وہ والا امن نہیں چاہیے ہمیں جس میں ہم پوری کی پوری نسلوں کو اللہ سے دور کر رہے ہوں, اللہ کے مقصد سے دور کر رہے ہوں, دین سے دور کر رہے ہوں. میں کبھی بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ انڈین مسلم 40 کروڑ ہوں اور وہ کوئی ارریشنل یا پھر کوئی ایسا اسٹیپ لیں جس سے جو آبویس جو ہے نا ڈسٹرکشن ان کے ذمے ان کے سر پہ آ جائے. مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اپنی پریپریشن چھوڑ دیں گے اور اپنا عقیدہ جو ہے نا وہ چینج کریں گے. میں اس پریگمیٹزم کی ڈیفینیشن کے خلاف ہوں کہ جو اس وقت مسلمانوں نے دی, اور بائی دا وے پاکستانی مسلمانوں نے بھی یہی دی تھی جب پاکستان بن رہا تھا. اور دیکھیں پاکستان کا کیا حل ہوا ہے. ابھی تک میں اور آپ نظام کی لڑائیاں کر رہے ہیں پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ, اور یہ نہیں مان رہے کیونکہ ہم نے پریگمیٹزم کا لفظ انٹروڈیوس کر دیا تھا. اور میں اسکالرشپ آف اسلام کی بات کر رہا ہوں, لبرلز کی بات نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے ایسا کوئی پریگمیٹزم کا لفظ استعمال کیا کہ آج تک میں اسلام کی بات کرتا ہوں اور مولوی میرے خلاف ہو جاتے ہیں. مولوی, مسجد کے مولوی میرے خلاف ہیں کہ یہ دیکھو یہ نیا کوئی ورژن لے کے آ گئے, کیونکہ ان کے داداؤں نے پریگمیٹزم کا لفظ استعمال کیا تھا. یہ والی غلطی انڈین مسلمز کو مت کروائیں. دے آر فار سپیریئر because of the fact that they had to live as a minority. They had to protect their aqidah and their faith and their whole concept of belief, their system of belief. اگر ہم نے اس کے اندر ٹیکے لگانے شروع کر دیے کہ ہاں یار تم لوگوں کے پاس, تم تو جسٹیفائڈ ہو گے, کچھ نہ کرو اور ان کے پیروں میں رہو. میں تو دنیا کے مسلمانوں کو MBS سے کہہ رہا ہوں کہ نکل فرانس کے جوتوں کے اندر سے, نکل امریکہ کے جوتوں کے اندر سے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈین مسلمانوں سے کہہ دوں کہ یہ they are 400 million and it's okay for them to ہاں کچھ تم انڈیا بھارت ماتا زندہ باد کر لو یا وندے ماترم کے تھرو اپنا تھوڑا سا سیفٹی نیٹ کریٹ کرو. اور یار وندے ماترم کرتے ہو یا بھارت ماتا کرتے ہو, جو مرضی کرو, مگر اپنی بلیف کے اوپر یہ کمپرومائز نہیں آنے دینا کہ ہمیں 40 کروڑ مسلمانوں کو اب موومنٹ کرنی ہے کہ ہم نے اکٹھا کیسے ہونا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی نیا ملک بنانا ہے, میں تو ملکوں والا بندہ نہیں ہوں, آپ کو پتا ہے, مگر اگلی نسلوں کے عقیدے نہیں خراب ہونے دینے. دا انڈین گورنمنٹ, خالستان نے جس طریقے سے ایک ڈیٹرنٹ کریٹ کیا تھا نا تھوڑے سے سکھوں نے کہ یار ہماری ڈگنیٹی اور انٹیگریٹی کے اوپر ڈینٹ نہیں ڈال سکتے آپ. انڈین مسلمس ہیو ناٹ ڈن دیٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگین آئی ریپیٹ, ڈونٹ ٹیک ٹو آرمز اینڈ اسٹارٹ سم سورٹ آف ویجیلنٹی وار ان ایوری سٹی. نو نو, what I'm saying is اپنے دانت تب تک آپ لوگ آپ کی مسل کو نہیں مانتے جب تک آپ اپنے دانت خود نہیں دکھاتے. یو آر اے پرابلی کیا پرابلی دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کسی ایک ملک میں ہے تو انڈیا میں. دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کسی ایک ملک میں ہے تو انڈیا میں, اور ہم ان کو ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی 10,000 بندہ کسی گاؤں میں پھنس گیا. That's fine. ٹھیک ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں. This is a totally wrong way of looking at an establishment of a power inside the people and their next generations. دیکھیں عقیدے کی حد تک ان مولویوں کو ڈائریکٹ ایڈریس کر رہا ہوں کہ جو اس طرح کی سائیکالوجی انڈیا کی گلیوں میں دے رہے ہیں, اور صرف اس لیے کہ جان بچا لو جان بچا لو. یہ میجورٹی میں, ہندو میجورٹی میں, اور میجورٹی مائنورٹی کی تو بات ہی نہیں ہوتی اسلام میں. اسلام میں یہ بات ہوتی ہے کہ پریکٹیکل اپروچ کیا لینی ہے, ٹھیک ہے, مگر عقیدہ نہیں کمپرومائز کریں گے اس کے اوپر. آپ اپنی ٹیکنیک لانگ ٹرم کریں, میڈ ٹرم کریں, شارٹ ٹرم میں کچھ اور ٹیکنیک کریں, مگر اپنا بلیف سسٹم کے اندر یہ ٹیکے نہ لگا دیں کہ بھارت ماتا کی جے کرنے کے مطلب ہے کہ ہر باطل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے ہم. ایسے نہیں ہوگا. دیر آر سو مینی تھنگس. میں بھی تو پاکستانی ہوں, میں کب کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان آرمی کرے گی ٹھیک ہے. میں کوئی پاگل ہوں کہ میں بچوں کو یہ والی میسج دینا شروع کروں پاکستان کے نام پہ جو بھی کام ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. میں نے تو پہلا جملہ یہ اسٹارٹ کیا بغیر انڈین مسلمس کے کہ اگر پاکستان حق پہ نہیں ہوگا تو آئی ول بی دا فورس اگینسٹ دا اسٹیبلشمنٹ اور whatever the political establishment would be. کہ بھائی تم کون ہو, تم نے مجھے مارنا مار دو, مگر اس نے تو نہیں, میں تمہارے چرنوں میں جا کے تو نہیں, مرنا تو میں نے پھر بھی ہے. کتنے 1000 سال کی زندگی دینے کی گارنٹی دے رہے ہو, میں نے تو اتنے ہی سال میں مرنا ہے جتنے میں اللہ نے لکھا ہوا ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی سیئنگ یس ٹو جسٹ بیکاز تمہارا نام شہباز شریف ہے اور اپنے نام سے آگے مسلمان لگاتے ہو یا پاکستانی لگاتے ہو, میرا تمہارا پاسپورٹ ایک ہے تو تم صحیح ہو گئے ہو. ایسے نہیں ہوتا. اگر میں نے آپ سے کہا نا انڈیا کے کیا پاکستان کے افغانستان کے برازیل کے بھی 2 گروہ میں لڑائی ہو جائے اور ایک حق پہ اور ایک بات ہو, پاکستانی فوج کو وہاں پہ انٹرونشن کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہوا ہے.
سو وی آر ناٹ کنفائنڈ انٹو یہ ہوتا ہے نقصان نیشنلزم کا کہ جس کے تھرو ہم اپنی ڈیفینیشن کی بیسس ہی ہلا دیتے ہیں اور انڈین مسلمانوں پہ کوئی اور احکام لگا دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں دیے پہ. کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کے وقت ہمارے نیشنل یہ باؤنڈریز کا نہیں پتا تھا کہ ونسٹن چرچل نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کے خلاف ساری باتیں کی تھی؟ کیا بھائی آپ گلوبل ہی رہیں گے، جہاں پہ بھی ہوں گے، جس شکل کے ہوں گے، جس رنگ کے ہوں گے، جس کلر کے کپڑے پہنتے ہوں گے، کل کو تمہارے خطے بن جائیں گے اور کنٹریز بنا لو گے، مگر تم مسلمان ہو، تم لوگ اکٹھے رہو گے. 40 کروڑ مسلمان انڈیا میں نہیں رہتے. میں پھر بتا دوں تقریباً 1 ارب مسلمان صرف سب کانٹیننٹ میں اور 2 ارب پوری دنیا میں رہتے ہیں. یہ آئیڈینٹی ہے ایک دلی کے مسلمان کی، کرناٹکا کے مسلمان کی. وی ہیو ڈیٹیچ دیم. ہم ان کو الگ کر رہے ہیں. انڈین مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، انڈین مسلمانوں کو یہ کہہ کے ہمیں انڈین مسلمانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارا کام ہے. میں اسی لیے کہہ رہا تھا یہ اچھا بھلا موقع ملا تھا. حافظ قرآن ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف، اس کو تو قرآن کا پتہ ہوگا، اگر ترجمے سے پڑھ کے حفظ کیا ہوگا تو کیا پتا اسی طرح کا حافظ اس کو ترجمہ نہیں آتا، تو اس کو تو موقع مل گیا تھا کشمیر آزاد کر لیتا. اس کو موقع مل گیا تھا، اتنا زور کا مسل دکھا دیتا ادھر کہ بھیا اب نیچے آیا ہے اس وقت، دشمن جھکا ہے، کمر توڑ دینی چاہیے تھی اس وقت، تاکہ اگلے 100 سال تک اس طرح کی حرکت نہ کرتا انڈین. اتنا اچھا موقع آج سے ہم نے جانے دیا ہے. یہ غزوہ ہند میں کنورٹ ہو جاتی ہے ساری بات. اور میں غزوہ ہند کا یہ مطلب نہیں سمجھتا ہوں وہ جو پرانے جو ٹٹو بولتے رہتے ہیں، ہر چیز کو پاکستان جو بھی کرے غزوہ ہند کہہ دیتے ہیں کہ پورا انڈیا کور کر لیا تو قابو کر لیا. میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں اور انڈین مسلمانوں کی ری برانڈنگ آف دیئر فیتھ کی بات کر رہا ہوں کہ واپس اوریجنل ڈیفینیشن آف محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آؤ بھائی. یہ کوئی قائد اعظم محمد علی جناح یا جواہر لال نہرو نہیں ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں. ہمارے عقیدے ہمارے نبی سے آتے ہیں. اینڈ I am as connected to an Indian girl in Calcutta or in Ranchi or in Bangalore or Bathinda as I am with Rawalpindi or Lahore or Makkah اور مدینہ. اگر میں فرق کر رہا ہوں تو میرے تو عقیدے میں ڈیفیکٹ ہے، میرا تو کوئی فرق نہیں کر سکتا. میں one has to ask a question میں کہ مسلمان ساری ہوں ہی نہیں اگر میرے مجھے دلی کا مسلمان اتنا ہی نہیں عزیز جتنا مجھے لاہور کا مسلمان عزیز. لیکن ساحل بھائی one has to ask a question کہ ہماری اس کنورسیشن میں سے پہلے بھی اور آج بھی اگر 40-50% سارا ٹائم کا اگر ہمارا لگ رہا ہے انڈین مسلمس کے اوپر، then there has to be a deeper problem in the way in which we think. مثال کے طور پہ ایون though میں واٹ اباؤٹزم کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں کسی انڈین مسلم کو کیا کہوں کہ گیون دا فیکٹ کہ ہم اس جس کنٹمپری پیراڈائم کے اندر رہتے ہیں، وی ڈو نو کہ نیشنلزم میٹر کرتا ہے، بارڈرز ہیں، سارا کچھ ہے. میں انڈین مسلم سے بڑی محبت ہے، اس کو میں ملنے جاؤں گا تو بہرحال مجھے انڈیا کا ویزا ہی چاہیے ہوگا. وہ یہاں پہ آئیں گے تو ایک ویزا ہی چاہیے ہوگا. وی ہیو دوز کنفائنمنٹس. تو جب میں اس کو اتنے مشورے میں پاکستان میں بیٹھ کے دوں گا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے اور ایسا کرنا چاہیے اور ویسا کرنا چاہیے، all he has to do is just say well آپ کو کیا خیال ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. فلسطین کے حوالے سے آپ نے کیا کیا ہے آج تک؟ ایک خط آپ نہیں لکھ سکے، ناٹ اے سنگل ڈیمانڈ. آپ گلا شکوہ تک کسی کو نہیں کر سکے. آپ وہاں کے جو ٹھیک ہے پاکستان فزیکلی وہاں پہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وی انڈرسٹینڈ دیٹ، لوجسٹیکل پرابلم ہے، میزائلز کی رینج ہے، پاکستان کے اپنے افغانستان سے مسئلے ہیں، انڈیا سے مسئلے ہیں. یس وی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کو لوکلی بیزی کر دیا جاتا ہے بار بار. اس کے باوجود پاکستان کے پاس اتنا پراویس ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ کہ وہ ایجپٹ کو، ایران کو، ٹرکیہ کو، مطلب ان کو انگیج کر سکتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں. وہ ہو سکتا ہے، وہ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، نن واٹس ایور. میں کیسے کسی انڈین مسلم کو یا کسی اور کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ تم نے یہ کرنا ہے اور میں تمہیں یہ تھوٹ لیڈرشپ دے رہا ہوں، لیکن جس ملک میں بیٹھ کے میں دے رہا ہوں وہ خود تھوٹ فالوورشپ کا شکار ہے، وہ خود لیڈرشپ میں نہیں جانا چاہتا. ایک تو یہ چیز ہے جو میں چاہوں گا آپ ایڈریس کریں. اور دوسری چیز کہ جو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ریسپیکٹ دا فیکٹ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کشمیر لے لینا چاہیے تھا اور یہ کر لینا چاہیے تھا، وہ کر لینا چاہیے تھا. بٹ ون آف مائی کرٹیسزم ان انڈین میڈیا کہ وہ جذبات میں آ کے ایسی انفاؤنڈیڈ باتیں کرتے ہیں کہ جس کی کوئی ریالٹی میں کوئی اس کی بیس نہیں ہوتی، وہ گراؤنڈڈ نہیں ہوتی. تو اگر ہم ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور آپ بھی اسی گریڈ کی ایک بات کریں کہ پاکستان کو کشمیر لے لینا چاہیے تھا، آئی نو ون یو نو، آئی ہوپ دیٹ یو نو کہ کشمیر لینا جو پاکستان کے پاس ہے نہ انڈیا کے بس کی بات ہے، اور جو انڈیا کے پاس ہے ملیٹریلی نہ پاکستان کے بس کی بات ہے، انلیس کہ ہمارے پاس کوئی دونوں ملکوں میں سے کسی ایک کے پاس کوئی ایسی ویپن کوئی ٹیکنالوجی آ جائے، ہم ہواؤں کو مینیپولیٹ کر کے بجلیاں برسا دیں ایک دوسرے پہ، وٹ ایور کچھ اس طرح کی چیز ہو جائے، دیٹ وڈ بی ڈفرنٹ تھنگ. لیکن جو کنونشنل وارفیئر ہے ویری ریئلسٹکلی اسپیکنگ یہ پاسبل نہیں ہے. اگر نیوکلیر پہ جاتے ہیں تو نہ پاکستان نے بچنا ہے، نہ انڈیا نے بچنا ہے، کشمیر کس کے پاس بھی جانا، نہ کشمیر نے بچنا ہے، بات ہی ختم ہو جانی ہے. سو آئی ایم گونا کال یو آؤٹ آن دس کہ یہ جو جذباتیت ہے، آئی تھنک یو ول ہیو ٹو پرووائڈ سم ایویڈنس کہ ہم پاکستان اس جنگ میں ہم اتنا جا سکتے تھے اور ہم آگے نہیں گئے،
کہ اگر ایٹ لیسٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری آڈینس ہے وہ مس انفارم نہ ہو ایسی باتوں سے. اگر ہم کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں so at least we can rationalize as to why we are saying, because we are not Arnab Goswami, certainly we are not Major Gaurav Arya. Sure, yeah, absolutely not. دو باتیں. پہلا مقدمہ آپ کا دوسرا کوئی مختلف ہے, دوسرا مقدمہ کچھ اور ہے. پہلا مقدمہ تو میں آپ کو آسان کر دوں کہ یہ جو پریگمیٹزم ہے نا, یہ پاکستان اس پریگمیٹزم کا شکار ہے. مسلمان اگر وہ والے دیکھیں, آپ تو روز سیکولرز اور لبرل سے لڑ رہے ہوتے ہیں, الحمدللہ, وہ آپ کو جو آرگیومنٹ دیتے ہیں ایکچولی آپ نے اس کو ری برانڈ کر کے مجھے دے دیا. ہاں بھائی, میں وہ سچ بتا رہا ہوں یار, اتنا زیادہ اٹھا بیٹھا نہ کریں ان لوگوں میں. دیکھیں اثر ہو رہا ہے, بیماری چھونے سے پھیلتی ہے. this you will have to unpack. میری لرننگ ہوگی اس سے, فرمائیے. یا میں بتاتا ہوں. جب پاکستان بنا تھا نا, تو پاکستان کے اور انڈیا کے مسلمان جو ادھر آئے تھے, ان اکابرین نے جو کمپرومائز کی تھی نا, وہ کمپرومائز کے اگینسٹ ان کے اسٹوڈنٹس نے لکھا ہوا ہے, ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے. میں مثال دیتا ہوں طارق مسعود صاحب کی. طارق مسعود صاحب جس نظام کے لیے مجھے کہتے ہیں نا کہ ساحل میاں تو بغاوت سکھاتا ہے, ان کے اپنے استاد نے اس نظام کے خلاف اس کو باطل کہا ہوا ہے, اس پاکستان کے نظام کو, ٹھیک ہے, اور اس کے خلاف جہاد کو جہاد عظیم کہا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان سے بھی پہلے کے جو اساتذہ تھے نا, جو قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے انہوں نے ایک ریشنل ایکسپلینیشن مان لی تھی, یا پھر خود دی تھی, یا کسی نے ان کو دی, اور ایک کنسنسس ہو گیا تھا کہ چلو 10 سال تک. اشرف علی تھانوی صاحب کا ڈائریکٹ مقولہ بتا رہا ہوں, خود پڑھا ہوا میں نے, کہ اگر پاکستان آپ کو مل جائے تو آپ شریعت نافذ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا تھا میں 10 سال تک پاکستان پر شریعت نافذ نہیں کروں گا, پہلے پریپریشن کروں گا. ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ there is a lot more. میں اس تفصیل میں جائے بغیر, بس کیونکہ آپ کا سوال بڑا اسپیسیفک ہے, میں اس لیے اسپیسیفک جواب دے دوں انڈین مسلمس کے پرسپیکٹو سے, کہ ہم نے غلطی کی ہے. ہم فلسطین نہیں جا رہے, خط بھی نہیں لکھا, ٹرکی کے ساتھ الائنس نہیں کیا, عربین انفلوئنس ہمارا زیرو ہے ہمارا ان کے اوپر, اور نہ ہی ہم نے کوئی اور کوئی خاطر خواہ چھوڑے. ہم نے تو اسرائیل کے لیے ایک بل پاس کروا دیا شہباز شریف, یہ ناہنجار نے, وہ اسرائیل کی تعریفیں لینے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ سب سے ریسنٹ واقعہ پاکستان نے کیا. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ شہباز شریف کے دل میں جو اسلام ہے, اس ڈیفینیشن کو اس کے مولوی صاحب نے بچپن میں دیا تھا جب شہباز شریف بہت چھوٹا سا تھا. یہی آرمی کے چیف کے بھی جب چھوٹا سا تھا اس کو وہی ڈیفینیشن ملی بھی ہے. میں اس ڈیفینیشن کو اکیڈیمکلی چیلنج کر رہا ہوں 6 سال سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا ڈیفینیشن ہے. وہ اس وقت تمام مسلمان اکابرین کی بھی ہے, اور آپ کے انڈیا کے جو انڈین مسلمان سن رہے ہیں ان کی بھی یہی ہے, اور وہ جو انڈینس جو آپ کے دوست ہیں ان کو بھی میں یہی سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ یہ پریگمیٹزم اسلام میں اتنا نہیں ہے. اگر یہ مان لو تو پھر پوری سیرہ ڈیلیٹ کر دو. کسی بھی نبی نے پریگمیٹک ڈیسیژن نہیں لیے تھے. ابھی میں ثبوت دیتا ہوں, آپ نے دوسرے مقدمے میں مانگے میں ثبوت, میں بھی دیتا ہوں ثبوت. پاکستان فلسطین کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ پاکستان کی جو ڈیفینیشن آف اسلام ہے, اور جس سیکٹر کو اس فلسطین کی تکلیف ہو رہی ہے, پاکستان میں 2 سیکٹر ہیں. ایک کو تو تکلیف ہی نہیں ہو رہی, ایک تو کہہ رہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرو, فائدے اٹھاؤ, تجارت کرو, ہماری پروگرس اور اس کے لیے بہتر ہے, پریگمیٹزم ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جس کو تکلیف ہو رہی ہے فلسطینیوں کے مرنے کی, جو مسلمان ریلیجس فیکشنز کے اندر ہیں, ان کے جو اسلام کی ڈیفینیشن ہے, اس اسلام کی ڈیفینیشن میں وہ اس معاملے کو اسلام سمجھتے ہیں کہ جو معاملہ میں اکیڈیمکلی آپ کو بتاؤں گا, کاش کہ میں اور آپ یہاں پہ اسکرین شیئر کر کے میں آپ کو حدیثیں بتاتا کدھر کدھر ان لوگوں نے موضوع حدیثوں کو اپنے عقیدے میں ڈال کے پریگمیٹزم کے اندر یہ کہا ہوا ہے کہ کوڑے بھی پڑھ رہے ہو نا اس حکمران سے, یہ موضوع حدیث سناتے ہیں, پوچھنا کسی بھی اسکالر سے. اور ضعیف حدیث ہے سوری, کہ میں لیو واٹ از ٹو سیزر انٹو سیزر اینڈ واٹ از ٹو دا چرچ انٹو دا چرچ, کہ مسجد کا تو کام ہی نہیں ہے فلسطین کے لیے کچھ کرنا, مسجد کا تو کام ہی نہیں ہے ترکی سے الائنس کرنا, مسجد کا تو کام ہی نہیں ہے انڈیا سے انڈین مسلمانوں کی کوئی پولیٹیکل یا فائنینشیل یا ملٹریلی انٹرونشن کے لیے کچھ کرنا. شاہ ولی اللہ خط لکھتے ہوتے تھے, ان کو نہیں آتا تھا یہ والا اسلام جس کے سارے مقلد ہیں ادھر, انہوں نے نیا اسلام نکال لیا. ٹھیک ہے, مسجد کا کام نہیں ہے. شاہ ولی اللہ کا کام تھا کہ بار بار خط لکھ کے ملٹری انٹرونشن کروائے, کنونس کرے, آرگیو کرے. اور ہم سمجھتے ہیں شاہ ولی اللہ کا خط عبدالی کے بعد آتا تھا تو عبدالی اس کو چوم کے ایسے ایسے کرتا تھا اور کہتا تھا چلو جی اللہ اکبر. ایسے نہیں ہوتا تھا, باقاعدہ سوال نامے جاتے تھے, 11 12 خطوط بادشاہوں کے بعد جاتے تھے, پھر واپس جواب جاتے تھے کہ بیسس بتا, ہمیں بتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بہرحال میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا ہوں, میں خالی یہ بتا رہا ہوں
we are suffering from a hollow pseudo pragmatic definition of Islam جو کہ مسلمان اکابرین نے گھول کے پی لیا اور بچوں کو مسجدوں میں پلا رہے ہیں. ورنہ فلسطین کے لیے پاکستان آرمی نہ جاتی نا تو اس کو تیر کی طرح سیدھا کر دیتا پاکستانی جو ہے نا مذہبی جو فیکشن ہے. مگر مذہبی فیکشن اس کے جوتے پالش کرنے کو اسلام سمجھ بیٹھا ہے. آپ سوچیں جب فلسطین کا 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے, 9 اکتوبر کو چیف آف آرمی سٹاف نے کس کو بلایا تھا؟ سینٹ کی کمیٹی کو بلایا تھا یا علماء کرام کو بلایا تھا؟ اور علماء کرام کو بلانے کے پیچھے کیا بیسس تھی کہ بھائی فلسطین ایک اسلامی میٹر ہے, مانتا ہے وہ بھی, ہر چیف آف آرمی سٹاف مانتا ہے. تو اس نے یہ چیک کرنا تھا کہ کہیں یہ ریلیجیسلی مجھے ڈیوٹی تو نہیں ہے میری جانی, یہاں پہ کوئی مسئلے تو نہیں ہو جائیں گے ریلیجیس فیکشن کے. اس کا مطلب ہے 51% پاکستان ہل جائے, مطلب پاکستان از ان ڈینجر. اس لیے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کو بلانے کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہونا تھا, کیونکہ وہ تو پہلے ہی نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی بات کی جائے. بچے تو نہیں ہے نا چیف آف آرمی سٹاف ہمارے جو آتے ہیں, وہ علماء کرام کو بلا کے کیوں ایسے کاؤنسلر, 2 کانفرنسز ہوئی علماء کی فلسطین کے اوپر, 9 کو بھی اور اگلے 2-3 مہینے کے اندر اندر بھی. علماء کرام نے کیا کہا اس کو کہ مائی باپ جو آپ کہیں آپ کا حکم ہے. اس نے لٹرلی ریاست کا لفظ استعمال کیا ہے چیف آف آرمی سٹاف نے کہ ریاست میں انٹرونشن کرنا تو نہیں آپ لوگوں کے, ابھی کوئی نئی چیز تو نہیں سیکھ لیا آپ, 1400 سال پرانی چیز تو نہیں دوبارہ یاد آ گئی. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم 1200 سال والے یزیدی ہیں, آپ ہمارے حکمران ہیں, آپ ریاست کا کام کریں گے, ہم مسجد کا کام کریں گے, ہم نمازیں پڑھائیں گے, استنجا کرائیں گے, طلاقیں کرائیں گے, آپ فلسطین میں جائیں یا نہ جائیں, ہمارے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ افیکٹ ہوتا ہے وہ والی پریگمیٹزم کا جو کہ 1947 1940 اور 47 کے بیچ میں یہ لوگ دکھا رہے تھے اس وقت. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, تاکہ انڈین مسلمان کو یہ والا آرگیومنٹ جو کہتے ہیں تم خود تو جان ہی رہے, بھائی میں آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کمزور ہوں تو آپ اور کمزور ہو جائیں. ایون اف آئی ایم رانگ, اگر پاکستان نہیں جا رہا, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کا عقیدہ بدل گیا. آپ کا عقیدہ تو اللہ اور اس کے رسول پہ ہے, آپ نے تو وہی قرآن پڑھنا ہے جو میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں, آپ کو اکٹھا ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے کہ انڈین مسلمان حملہ کر دیں انڈیا کے اندر, انارکی پھیلا کے پھر ٹیک اوور کرے؟ ابھی کیسے, کوئی کیا بیسس ہے اس کی؟ There is no mathematics behind you. So what you pragmatism do کو is یوز کریں you- بیسکلی پھر وہ. جی اور کیا سر, وہی نسل ہے نا سر, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ وہی پریگمیٹک, آپ بھی ان کو وہی والا پریگمیٹزم سکھا رہے ہیں جو لبرلز آپ کو سکھاتے ہیں, آپ مجھے سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انڈین سر جو آپ نے کہا ہے کہ ابھی وہ میں کچھ آپ کو نہیں کر کہہ رہا ہوں- سکتے, آپ نے کہا نا ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتے, تو میں اس کو ایک کریکٹرائزیشن میں دے رہا ہوں کہ اگر آپ کی میں آرگومنٹ مان لوں نا کہ ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتے, 40 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. 40 کروڑ مسلمان تو کچھ کر نہیں سکتے. may have سہیل بھائی ایک سیکنڈ, I may have misunderstood you, لیکن مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انارکی کرے, وہاں پہ وہ حملے کرنا شروع کر دیں. ظاہر سی بات ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو میں آپ کے اس جملے کی کریکٹرائزیشن کر رہا ہوں. سو آر یو ریکمینڈنگ کہ پھر وہ بھی جو پریگمیٹزم ہے وہ اس کو امپلوائے کریں؟ نہیں سر, بالکل بھی نہیں. میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں, اور پورے میری میسیجنگ کا مقصد یہ ہے کہ 40 کروڑ مسلمان باقی کے مسلمانوں کو بنگلہ دیش سے اور پاکستان سے, سب سے پہلے انڈونیشیا سے, ادھر سے افغانستان, ایران سے آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ابھی سے بچوں کی تیاری کروائیں. اور بٹ کوائن والے نے کنیکٹ کرا دیا پوری دنیا کو. ہم کیا ہو گیا ہم لوگوں کو, بٹ کوائن والا فائنینشیل سائلو بنا کے پوری دنیا میں سے کلسٹر بنا کے نکل کے لے گیا, ٹریلینئر ہو گئے سارے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیکھ ہی غلط طریقے سے رہے ہیں. ہم ان کی تباہ میں سارا ان 2 نمبروں کی تباہ میں اپنے سیف ہیونز کے پاکٹس دیکھ رہے ہیں, اور ان پاکٹس میں سے بڑی پاکٹ ڈھونڈ رہے ہیں. اس کنویں سے باہر آنا پڑے گا. میں بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں, I don't care about India, I don't care about the world in India اور پاکستان, I care about the Muslims اور the humans in there. ان لوگوں کو آپس میں کنیکٹ ہونا بہت ضروری. میرا انڈین مسلمانوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے نہیں کہ انڈین مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا, اس لیے کہ میرے عقیدے کے ساتھ تو نہیں مسئلہ. I need to prosper Indian Muslims sitting in Pakistan. They need to prosper me. They need to prosper the Afghanis, the rest of the Muslims. جو کہ عام بندہ ہے اس کو اوپر لے کے جانا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میری کمپنی کے پارٹنر ہیں, انہوں نے کہا ہم ابھی آپ کو کچھ دنوں میں وہ ایپ نظر بھی آ جائے گی انشاءاللہ, وہ زکوٰۃ کے لیے, کہ اگر آپ ایکس اماؤنٹ آف مسلم سے وائی اماؤنٹ آف منی سیکیور کر لیں جو بھی آپ کے انفلوئنس میں, تو ہم 1.5 بلین لوگوں کو پاورٹی لائن سے اوپر لیں گے. زکوٰۃ کی ضرورت کسی کو نہیں رہے گی. اتنا پیسہ جنریٹ کر رہا ہے مسلمان اس وقت. مگر دیکھیں انڈین مسلم سے کیا حال ہے. مجھے شرم آنی چاہیے, میں اگر یہ کہوں, مجھے شرم آنی چاہیے پاکستان میں بیٹھ کے کہ انڈین مسلم بڑے ویک ہے.
اور میرا کام ہے ان کی ویکنیس کو دور کرنا، ان کا کام ہے میری ویکنیس کو دور کرنا. یہ بہانہ نہیں دے سکتے آپ تو ویک ہیں، آپ کچھ بھی نہ کریں. آپ ویک ہیں تو میں بے غیرت ہو رہا ہوں ادھر بیٹھ کے. اگر انڈین مسلمان ویک ہے تو میرے کانسیپٹس اتنے سمپل ہیں جو کہ ہر مسلمان کو بیسک بچپن میں بتائے جاتے ہیں کہ بھائی اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کاٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیتاب ہو جائے. یہ بچپن کی باتیں ہیں نا کہ سر یہ کون سے انما المؤمنون اخواتن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا. مجھے کوئی خواب میں آئی یہ باتیں؟ یہ بیسکس ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. سو وی نیڈ ٹو بی ویری شیور کہ ہم انڈین مسلمانوں کو کچھ کہیں گے کہ وہ کچھ نہیں کرتے، ان کو اتباع کر لینی چاہیے. تو بھائی میں اپنا عقیدہ خراب کر رہا ہوں ادھر پاکستان میں بیٹھ کے، ان کو سب کچھ کرنا چاہیے مگر سٹیپ بائی سٹیپ. پہلا سٹیپ آپس میں کنیکٹ کرو. کس کو؟ انڈین مسلمانوں کو آپس میں، اور پاکستانی مسلمانوں کو انڈین مسلمانوں کے ساتھ. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں سی آئی اے اور موساد اور کے جی بی انوالو ہو جانی ہے اس طرح کا جوائنٹ. اگر عام بندے کے کنیکشن بننا شروع ہو گئے تو کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ؟ وہ مل کے نہیں توڑ سکتے یہ والے ایک ایک کو. اتنی پاور ہے، صرف فائنینشیل پاور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پولیٹیکل پاور اتنی بڑی ہے. لیکن اس میں آپ کو ایک مارجن دینا پڑے گا نا پھر ساحل بھائی، اگرچہ وہ ہمارا ٹاپک اس وقت نہیں ہے، بٹ جسٹ اس موقع کی مناسبت سے میں ایک بات ختم کر لوں. یہ میرے اس پلان کے خلاف پتہ کون ہے؟ مودی تو نہیں ہے میرے اس پلان کے خلاف. میرے اس پلان کے خلاف وہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے جو انڈیا کی گلیوں میں بیٹھے ہوئے کہ نہیں یہ پاکستان ایسا ہے تو پاکستان ایسا ہے، یا تمہارا کام یہ ہے، اور وہ وطنیت کا کارڈ کھیل جاتا ہے، یا پھر وہ ڈرا دیتا ہے کہ آر ایس ایس والے تم تو کمین ہو سارے، تم تو کمیوں دے بال ہو، تمہیں تو مار کے نکل جائیں گے، اپنی جان بچاؤ، جینوسائیڈ ہو جائے گی. اور بھائی وہ سب کچھ ہوگا نہیں ہوگا اللہ نے لکھا ہوا ہے. لگتا ہے مرنا ہے جب مرنا ہے اللہ نے لکھا ہوا ہے. لگتا ہے گرینڈ ڈیبیٹ. دوسرا مقدمہ کوئی اور تھا کہ آپ بتائیں کہ اس طرح کے فائنینشیل اکنامک ملٹری سچویشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کشمیر ایسے تو نہیں آزاد ہوگا. یہ پائپ ڈریم ہے ساحل صاحب آپ کا، یہ آپ کا دوسرا مقدمہ ہے. میں اس کو میں ریفریز کر دوں اس کو. ڈنڈوں سے دیکھیں سنیں یہ بات ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، زیادہ تر کو آپ کو تو پتہ ہے اس لیے میں ان کو بتا رہا ہوں. خدا کی قسم ڈنڈوں سے کشمیر آزاد ہوا ہوا ہے ہمارا، بندوقوں سے نہیں، ڈنڈوں سے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یہ 12ویں صدی قبل مسیح کی بات نہیں ہے، یہ مڈ ایول ایج کی بات نہیں ہے. 1376 میں یہ واقعہ ہوا تھا نہیں، یہ 1857 کی جنگی آزادی میں ایسا واقعہ ہوتا ہے نہیں. یہ کب ہوا کشمیر آزاد؟ چیک کریں آپ کے ابا حضور جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے ابا حضور زندہ تھے اس وقت جب ڈنڈوں سے کشمیر آزاد کرایا ہم نے. سوچیں بوم F-16 F-35 یا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ، نتھنگ، نو ایئر فورس. لٹرلی سوٹی سے لے کے سوٹیاں اور پتھروں سے کشمیر آزاد ہوا ہوا ہے. میں آپ سے جب کہتا ہوں نا کہ ہمیں اس وقت کشمیر آزاد کرنا چاہیے تھا تو میرا مقصد یہ تھا کہ ان کنفائنمنٹس میں حملہ کرو جو کشمیر اور انڈیا کی شارک پہ پڑی ہوئی ہیں، رادر کہ ان کنفائنمنٹس میں حملہ کرو کہ جو کہ اس وقت ہم جس کو میپ کریں. ہمارا پرپز بھی کشمیر آزاد کرنا نہیں تھا. زیادہ لمبی فلائٹیں لی ہیں ہمارے جہازوں نے اس دفعہ، چھوٹی فلائٹ بتا رہا ہوں میں. اور جہاں جہاں پانی بلاک ہوا ہوا ہے وہ کشمیر کے علاقے ہیں سارے جو ہمارا پانی بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں میں کیوں کشمیر کر رہا ہوں؟ کہ اسٹریٹجکلی اگر پلان میں یہ پرپز میں نہیں تھا تو پلان میں بھی نہیں تھا. چونکہ پرپز میں نہیں تھا تو انہوں نے پلان بھی نہیں کیا ادھر. نہیں اس پانی کا کیا کریں جو بلاک ہوا ہے؟ کیا کریں جو پانی بلاک ہوا ہے تو کاٹنا چاہ رہا ہوں جو انڈیا اور کشمیر کی نس. دیکھیں آپ کو پتا ہے، آئی ہوپ آپ کو پتا ہو، میں نے بہت تفصیل سے خود کتابیں پڑھ کے لوگوں سے جو لوگ انوالو تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے خود نوٹس لے کے سیکھا تھا کہ کارگل کی پاکستان کی کارگل اور انڈیا کی پاکستان کی لڑائی میں ہو کیا رہا تھا، ہوا کیا تھا. آئی نو پیپل ہو آر دیئر. کشمیر آزاد ہو گیا ہوا تھا، لٹرلی ہو گیا ہوا تھا اگر نواز شریف اپنا ایمان نہ بیچ دیتا کلنٹن کے سامنے جا کے. یہ پریگمیٹزم کا یہ نقصان ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے امپاسبل بات ہے. کتنی پرانی بات ہے کارگل کی. سر آپ کو تو یاد ہوگی، کالج اسکول کی بات تو نہیں ہے، یونیورسٹی کی بات ہے آپ کی. کارگل از ناٹ دیٹ فار. پاکستان آرمی کین ایزیلی ڈو دیٹ. اینڈ میں سچ بتاؤں ہمیں اب پتا ہے کہ اگر مودی نے الیکشن جیتنے کے لیے یہ کام کرنا تھا تو کامن سینس کی بات نہیں ہے کہ اس بندے کو الیکشن ہرانا ضروری ہے، یہ دوبارہ ایسی مستی کرے گا. الیکشن ہرانے کا کیا طریقہ ہے پھر؟ مودی کو الیکشن پاکستان سے ہرایا جا سکتا ہے نا جی. جو اس نے حملے کی جو 2 نمبر کیا اس کو 1 نمبر میں بدل دیتے ہیں. جنگ ہارنے پہ تو الیکشن نہیں جیت سکتا تھا نا وہ. آپ کے علم اگلے میں 5 سال تک آپ نے روکنا ہے
یہ جینوسائیڈ کو جو مودی کی وجہ سے جینوسائیڈ ہوتی ہے تو اس کو الیکشن ہرانے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے, پاکستان اس کو جنگ ہرا دیتا اور اس نے پھر بھی ہارنی تھی. سچ بات یہ ہے کہ میں اس وقت میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کیسر کہ کون زیادہ اس وقت لبرل اورینٹڈ پریگمیٹزم کی ڈیفینیشن میں زیادہ ہے. جو زیادہ ہوگا وہ ہار جائے گا, وہ ڈر جائے گا, تو وہ ڈرپوک ہوگا. یہ پریگمیٹزم سے ڈرپوک ہوئے ہیں. افغانستان پہ 80 ملکوں نے 13 سال 80 ملکوں نے تمام تر بلینز اور ٹریلین, پتا ہے آپ کو 4 ٹریلین ڈالر لگے ہیں, آپ کو پتا نا افغانستان پہ 4 ٹریلین ڈالرز افغانستان کی لڑائی کے اوپر لگے ہیں دنیا کے, امریکہ کے, مطلب جدھر جدھر انہوں نے الائنسز کیے ہیں 4 ٹریلین ڈالرز, اور افغانستان کے پہاڑ میں سوراخ نہیں کر سکے. امیجن دیٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے ہمیں دور کی ڈیفینیشنز کلیئر ہونی چاہیے, ایسے نہیں ہو سکتا, ویسے نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم ویک ہیں, وہ زیادہ ہیں, کوئی فزیکل ٹینجیبل ریسورسز نظر نہیں آ رہی. ہم کون, کیا ہو گیا ہمیں افغانستان سے کیا سیکھا ہم نے صومالیہ کے جہاد سے کیا سیکھا ہے, ہم نے کیا, ہمیں کیا نظر آ رہا ہے, کیا ہونا چاہیے. وی آر, ہمارے سامنے ڈرنوں سے کشمیر آزاد ہوا ہے. وی ڈونٹ نو کہ اللہ تعالیٰ کے کام کچھ اور ہوتے ہیں, اور اس نظام میں جس کے اندر ہمیں ڈبکی دے دی گئی ہے اور ہم سوچ رہے ہیں ادھر کوئی کام ایسے ہوگا. وی آر مسلمز, وی نو کہ ڈیفینیشنز کا پابند نہیں ہے, انٹینجیبل ڈیفینیشنز کا تو بالکل بھی نہیں ہے. کون پابند؟ میرا رب. یہ نصرت تب ہی آئے گی جب ہمارے عقیدے درست ہوں گے. جب عقیدے درست ہوں گے تو آپ کے یہ جو پریگمیٹک دوست ہیں نا, جو انڈیا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو انڈین مسلمز بھی ہیں, جو کہ اسکالرز بھی ہیں, وہ پریگمیٹزم پھینکی جا رہے ہیں ہمارے منہ پہ. ان کو کوئی یار, یا تو تم پریگمیٹک ہو اور تم صحیح ہو, یا پھر سارے کے سارے نبی اور صحابی صحیح تھے. دونوں کے گروہ ایک وقت میں صحیح نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہوں نے سارے وہ کام کیے جو کہ اس وقت کی ڈیفینیشن پہ پریگمیٹک نہیں تھے. تو ماننا پڑے گا کہ یا تو ہم جھوٹی کتابیں پڑھتے ہیں ہسٹری کی بھی, الیگزینڈر سے لے کے سینٹ آگسٹین سے لے کے آج تک کی, کیونکہ سب کے سب اسی بات کو چیلنج کرتے آئے ہیں کہ یار ظاہری طور پہ یہ کون سی جگہ پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم ویک ہو تو لڑائی نہ کرنا. قرآن میں تو کیسر الٹا لکھا ہوا ہے کہ ویک ہو یا طاقتور ہو, لڑائی کرنے کے لیے آؤ گے تم. ایگزیکٹ آیت بتا رہا ہوں, ہلکے ہو یا بھاری ہو, جہاں تو کرے گا, کیونکہ تیرے پہ نافذ کر دیا گیا اس وقت. یہ آیت نہیں ہے قرآن کی, یہ پریگمیٹزم کے خلاف نہیں ہے. ہلکے ہونے کے بھی لڑائی کرنی ضروری ہے ہماری. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہلکا ہونا فرض ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہلکا ہونا لڑائی نہ کرنے کی جواز نہیں ہے. اگر باطل یہاں ہو کے سامنے آ گیا اور بچے مار رہے ہیں ہمارے, So I feel so we have to choose. By the end of the day, we have to choose. Either we are Muslims or we are pragmatic of this current regime of definitions. یہاں تک نوبت آ گئی اب کہ یاد دیکھیں حضرت صالح کے سامنے کیا واقعہ ہو رہا تھا, ذرا سوچیں. حضرت صالح کو خدا کی قسم ٹھٹا کر رہے تھے لوگ, تذیق کر رہے تھے, کہہ مارتا ہوا کراؤڈ تھا کہ ایسا کر, اونٹنی ایسی ہونی چاہیے, اونٹنی ویسی ہونی چاہیے, اس کا بچہ ایسا ہونا چاہیے, اتنا دودھ دینا چاہیے, اتنی ٹانگیں ہونی چاہیے, تو اس کی دم اتنی ہونی چاہیے, منہ اتنا ہونا چاہیے. مذاق اڑا رہے تھے وہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا نعوذ باللہ کہانیاں تو نہیں سنا رہے نا, ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ قانون کے پابند نہیں ہیں. تم اللہ پہ کب وہ اکتفا کرنا شروع کرو گے؟ ان کے سامنے پتھر پھٹا ہے, ان کے سامنے ایسے ٹنگ کر کے اونٹنی نہیں سامنے آئی, پتھر پھاڑ کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لے, یہ اس کو مانتے ہو, یہ ہے تمہارا ویزیبل ٹینجیبل یونیورس, یہ لو تمہاری جتنی بھی تمہیں تذہیق کرنے کی ڈیفینیشنز دی تھی نا اونٹنی کی, یہ لو اونٹنی تمہارے سامنے کر دیتے ہیں. آپ سوچیں سے یہ کیا ہو رہا ہے. ہماری بیسس کے اندر وہ بلیو سسٹم جو ہے نا وہ ویک کرتا ہے یہ پریگمیٹک ڈیفینیشنز آف whatever this world ہے. اور یہ ابھی کیا 100 سال پہلے کچھ اور تھی, 200 سال بعد کچھ اور ہو جائے گی. ان لوگوں کی ڈیفینیشن بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو ایک صدی پوری گزار سکے. میرا 1400 سال سے قرآن ہے جو ایک ہی ڈیفینیشن دے رہا ہے کہ یا تو اللہ پہ پوری طرح بلیو کر, تو پھر تو دیکھ سارے فزکس کے لاز کیسے توڑتا ہوں تیرے لیے, اور تجھے پتہ چلے گا کہ ٹرو فزکس کیا ہوتی ہے, تجھے پتہ چلے گا ٹرو پالیٹکس کیا ہوتی ہے. مگر ہم ان کی فیک پالیٹکس کے اندر اپنی ساری کی ساری آخرت بھی حکارت کر دیں گے. دنیا میں تو ہم پسپا ہیں ہی. میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اور کتنا نیچے جاؤ گے, بوٹ کے نیچے لگے ہوئے ہو سارے, بوٹ کے نیچے, اور تو نیچے کچھ ہے پہ نہیں, اور کیا کر لو گے؟ ایسا کیا تمہارا رتبہ ہے کہ جو جوتے کے تلوے سے کے اندر مٹی کے اندر بیٹھے ہوئے, جوتے کے تلوے کی مٹی کے اندر بیٹھے ہوئے لڑائی کر رہے ہیں کہ کس کا زیادہ, کون زیادہ انٹلیکچوئل ہے, تو کون زیادہ متقی ہے, تو کون کتنا پرہیزگار ہے. اور تمہارے میں نے شیعہ کا کیا کرنا ہے, سنی کا کیا کرنا ہے, تمہارے دیوبندی بریلوی کیا کرنا ہے, جب کہ ٹرمپ کے جوتے کے نیچے بیٹھا ہوا تو. You need to understand it is
It is a total overhaul of the basis of the definition, not the definition, the basis of the definition. وہ چینج کرنی پڑیں گی ہمیں. یہ ہوا ہے 3 نسلوں میں. اتنا فاسٹ ایکٹنگ ڈرگ دی ہے نا سب کانٹیننٹ کے کابرین نے, اتنا فاسٹ ایکٹنگ ڈرگ دی ہے. آپ نے دیکھا ہے نا وہ ویڈیو, صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے, شہید ہوا ہے فلسطینی, اس نے کتاب لکھی, پڑھی آپ نے کتاب اس کی؟ میرے پاس خطاب کا جی کہیے یا کہ وہ قوم کی نا سائیکالوجی ہو رہا ہے, وہ دنیا کو دیکھتے ہی کسی اور طریقے سے ہیں. رب اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں قرآن ان کو دے دیا. They don't look at the world the way we look at it. We look at it from the first mental response ہی ہمارا ایکسکیوز ہوتا ہے, جسٹیفیکیشن ہوتا ہے. ان کا فرسٹ مینٹل رسپانس ہی ہے کہ بھائی یہ نہ ہو کہ میں غلط ہو جاؤں, یہ نہ ہو میں غلط ہو جاؤں. یہاں پہ فرسٹ مینٹل رسپانس کیا پاکستانی انڈیا میں, یہ نہ ہو میں مر جاؤں, یہ نہ ہو میں مر جاؤں. اوکے ٹھیک ہو گیا. کتنا بڑا فرق ہے قوم کے اندر. سو میں بے شک مر جاؤں, اللہ کی قسم میں نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے. چلے ٹھیک ہو گیا. اب اس کو میں تھوڑا سا اس کو ہم کھولتے ہیں بات کو کہ دیکھیں جب میں نے آپ سے بات کہی کہ آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ پاکستان اس جنگ میں کیسے کشمیر لے سکتا تھا, اینڈ آئی واز ہوپنگ کہ آپ تھوڑا سی ٹیکنیکلٹی سے بتائیں گے کہ پاکستان کے جو وار ویسٹیج ریزروز ہیں ان کی لمٹ یہ ہے, انڈیا کی یہ ہے, اور ہمارے پاس کیا اسٹریٹجک طرح چیزیں. پر اف یو ہیئر کہ ہم نے ڈنڈے سے پہلے کشمیر لیا تھا, وچ از ناٹ اسٹرکٹلی ٹرو, ایک محاورتاً بات کہتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے ان کے پاس بھی ویپنری تھی. ایسا نہیں تھا کہ بالکل ڈنڈے. سر میری عرض سن لیجیے, میری ویپنری استعمال ہوئی تھی, مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے, میری عرض سن لیجیے نا. ڈنڈے مار مار کے کشمیریوں نے اور پٹھانوں نے ڈنڈے مار مار کے بھی گاؤں خالی کروائے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈنڈے لے کے پہنچ جاؤ کشمیر آزاد ہو جائے گا. میں نے آپ کو بھی بتایا کارگل بھی تو ہماری آرمی نے 72 آور میں کارگل آزاد کرایا تھا نا ہم نے. If I may complete my point, کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ڈنڈوں سے ہم نے کشمیر آزاد کرایا تھا, اینڈ ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت ہماری جو میکسیمم ایمونیشن یوزیج کی کیپیسٹی ہے وہ کتنی ہے یا انڈیا کی کتنی ہے, تو آئی تھنک اس سے وہ جو گلا ہے نا کہ مسجدوں میں لوگ اب خطبہ سننے نہیں جاتے ہیں, دس پروبیبلی از دا ریزن, کیونکہ وہ جمعے کے خطبوں میں بھی ہمیں ایسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. واٹ وی کین ناٹ ڈو از کہ ایک ہی بریتھ میں ہم اس چیز پہ کریٹیسائز کریں اور پھر ایگزیکٹلی وہی لائن آف آرگومنٹیشن یوز کریں. آپ نا ڈیفینیشنز کی بات کر رہے ہیں, میں بیسس آف دا ڈیفینیشن کی بات میں پورا ایک مقدمہ بلڈ کر رہا ہوں, تو اگر آپ مجھے اجازت دیں ہمیں واقعی اس پتھر کی کیپیسٹی نہیں پتا تھی. میں ایک مقدمہ بلڈ کر رہا ہوں. کیپیسٹی کیا تھی سر جس پتھر کو پھاڑ کے اونٹنی نکل آئی تھی, یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. لوگ واقعی جمعہ کا خطبہ سننا بند کر دیں گے کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ پتھر سے بھی اونٹنی پیدا ہو جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, باقی ایسے لوگوں کو جمعہ کا خطبہ نہیں سننا چاہیے. دیکھیں میں نے پورے آپ کو پورے دھیان سے سنا نا, بیکاز آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا آرگومنٹ کیا ہے. اب میں اس پہ ایک مقدمہ بلڈ کر رہا ہوں. سو اف یو جسٹ اچھا سر آپ ضرور مقدمہ دیجیے گا, مگر ڈیفینیشنز کے اوپر نہیں. میں اس فلاسفی جو کہ بیسس ہے ڈیفینیشنز کو کریٹ کرنے کی, اس پہ آپ مقدمہ کھینچیں آپ اس کے خلاف. نہیں, میں جو باتیں آپ نے کہی ہیں میں صرف اس میں رسپونڈ کر رہا ہوں, اینڈ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اس لیے پوڈ کاسٹ کا یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. تو میں بھی آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوں, مجھے سمجھ نہ آئی ہو, لیکن فالو اپ میں یہ ہوتا ہے جب آپ ایک کیس بلڈ کرتے ہیں تو پھر ایک اپرچونٹی نہیں کھلتی ہے اس سے کہ آپ چیز کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو کشمیر کے بارے میں کہ وی ڈونٹ گو ٹو دا ٹیکنیکلٹیز, وہ اسے کہ آپ نے ڈنڈے سے کیا تھا دیر فور ہم دوبارہ کر سکتے ہیں, اور وی نو کہ آج نہیں کر سکتے ہیں. ایز اے ڈفرنٹ تھنگ, بٹ دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ ہم کشمیر پہ اپنا کیس جو ہے وہ کنسیڈ کر رہے ہیں. what I'm saying is کہ ہم کشمیر کے اوپر یا پاکستان کے باقی جتنی بھی اس کو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں اس کے اوپر ایک بہتر اسٹریٹجی سے اس کو حل کرنا یہ زیادہ بہتر بات ہے. اینڈ آئی فیل کہ آپ بھی اسٹریٹجی کے ہی قائل ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہ تمہاری تعداد کم ہے, تمہارے پاس ریسورسز کم ہیں, جیسا مرضی ہے جہاں کھڑے ہو اٹھو, گنے اٹھاؤ, تلواریں ڈنڈے جو بھی ہیں اٹھو اور دنیا پہ چھا جاؤ. بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 22,000 ایسے لوگ تیار کرنا چاہتا ہوں جو وہ سائلوز ہوں گے اور ان کا ایک کلیکٹیو پروجیکٹ ہوگا, گورنمنٹس ان کی ایجنسیز ہوں گی. سو یو لکنگ ایٹ اے اسٹریٹجی. سو آئی ڈونٹ تھنک یو بلیو کہ ڈنڈا اٹھا کے ہم کشمیر چلے جائیں اور اس کو ہم کر دیں گے. اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں جتنا بھی پروفیٹک ٹریڈیشن نظر آتا ہے اس میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے, آپ کے پاس ایک سرٹن ریسورسز ہونے چاہیے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہجرت سے پہلے جو کچھ بھی ہے, ایک بلڈنگ ہے, لوگوں کی ذہن سازی ہے, اس حد تک کام کرنا ہے. جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں, جتنے بھی سرایا ہیں, وہ سارے کے سارے ہجرت کے بعد ہوتے ہیں. تو ہمیں اس کے اندر ایک ایولیوشن نظر آتی ہے کہ آپ کس اسٹیج پہ جا کے آپ کیا کر سکتے ہیں. اور وہ چونکہ سیرت ہے, ہم اس سے لرن کر سکتے ہیں کہ آج ہم دیکھیں کہ
آج ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے کہ تمہارا پریگمیٹزم غلط ہے, تم نے کشمیر ڈنڈے سے آزاد کرایا تھا, دیئر فور یو نیڈ ٹو گو دیئر اگین, ویئر ایز ایکچولی یو بلیو کہ نہیں یار ہمیں تو ایک گلوبل پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہیے, دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا شروع کریے. دس از اے اسٹریٹجی, ڈنڈا از نو دا اسٹریٹجی. وہ ایگزامپل جو ہے وہ آپ کی اپنی جو آپ کی ایفرٹس ہیں اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہے. سو دیٹ لیوز اے بٹ آف کنفیوژن دیئر کہ ایکچولی آپ اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے پہلے ہم ڈنڈے لے کے کشمیر چلے گئے تھے, لیٹس ڈو دیٹ اگین اور کشمیر کو آزاد کرا دیں. میں سر کہہ رہا ہوں کہ اسٹریٹجی بعد میں بنانا, تمام مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہوں, اسٹریٹجی بنانا فرض ہے اسلام میں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہونا. مگر وہ والی بیسس نہ بنا لینا, بیسس اپنے عقیدے میں, اپنی بلیف میں, اپنے ایمان میں, کہ جو بیسس ان کی اسٹریٹجی کے پیچھے ہوتی ہے. ان کی اسٹریٹجی ہی ان کی بلیف ہے, ہماری اسٹریٹجی ہماری بلیف نہیں ہے. غزوہ حنین ہم ہارے ہیں, ہمارے پاس ریسورسز زیادہ تھیں. بدر ہم جیتے ہیں, ریسورسز اسٹریٹجکلی ہم ویک تھے, اسٹریٹجکلی حنین میں ہم طاقت میں تھے. ہماری اسٹریٹجی ہمارا عقیدہ نہیں ہے, ان کی اسٹریٹجی ہی ان کا عقیدہ ہے. یہ میں پریگمیٹزم کے خلاف ہوں. میں ان کی, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ نے مدد دینی ہوتی ہے تو ڈنڈوں سے بھی کشمیر آزاد ہو جاتا ہے. کارگل اسی پاکستان آرمی نے پکڑ لیا تھا اپنے پاس, کشمیر آدھے سے زیادہ ہمارے پاس آ گیا تھا. سری نگر ہم 24 گھنٹے میں سری نگر ٹیک اوور کرنے پہ تھے. اور یہ میں کوئی مبالغہ رائے نہیں کر رہا ہوں, یہ انڈین لٹریچر پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں جس وقت کارگل ہو رہا تھا, جس ملک میں میں تھا, اس وقت دونوں طرح کے لٹریچر میرے پاس آ رہے تھے. اور then I came to Pakistan to study actually what could have possibly been done. I was pretty involved in that topic at that time. نواز شریف پہ ایسے نہیں مجھے اتنا غصہ, اس موقع پہ ہمارے ہزاروں فوجی شہید کروائے ہیں, جس موقع کے اوپر کشمیر ہمارے پاس آ چکا ہوا تھا. ٹیکٹیکل ملٹریلی وکٹری ہے کارگل پاکستان کی. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جس بیسس کے اوپر ہم نے مسلمانوں کو کہنا ہے نا کہ اسٹریٹجی بناؤ, وہ بیسس وہ نہیں ہے جس کے اوپر اس وقت دنیا لڑائیاں کرتی ہے یا پولیٹکس کرتی ہے. ہماری بیسس کچھ اور ہے. یہ پریگمیٹک بات نہیں تھی کہ اونٹنی پتھر پھاڑ کے آ جائے, مگر پتھر پھاڑ کے آئی تھی. یہ پریگمیٹک نہیں تھا کہ یہ ریئلسٹک نہیں تھا کہ بدر میں ہم لڑائی جیت جاتے. یہ ریئلسٹک نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کی قسم, فرشتے اتارنے ہوتے ہیں. کفار نے فرشتے دیکھے ہیں بدر میں. میں موٹیویشنل لیکچر نہیں دے رہا ہوں, عقیدے کا لیکچر دے رہا ہوں. اگر ہم یہ نہیں مانیں گے تو مسلمان ہی نہیں ہیں. میں مسلمانوں کو موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں فرشتے اتریں گے بھاگو. میں کہہ رہا ہوں اگر تم فرشتے کے اترنے کو نہیں مانتے ہو تو خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو پیٹر فرینک کہا کرو, مسلمانوں والے علی محمد نام نہ رکھا کرو. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. اپنے بچے نہ کنفیوز کرو, یا پورا پیٹر کر دو یا پورا جنید یا پورا علی کر دو. May I add one thing to it with your permission? ابھی کر لینا ہے. میں کہہ رہا ہوں بیسس آف دا ڈیفینیشن کیا ہے کہ وار اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, ریسورس پول کیا ہمارا, ہماری جو ہے نا ملٹری کی اسٹرینتھ کیا, ان کی کیا ہے, ویزا وی لینڈسکیپ اس وقت کس سچویشن میں کس سیزن میں لڑائی ہو رہی. آئی گیٹ اٹ. ایک طرف ہم غزوہ ہند کو ماننے والے مسلمان ہیں, انڈین مسلمان بھی اور پاکستانی, ہم مانتے ہیں غزوہ ہند ہوگا. اور پھر ہم کہتے ہیں پہلے تو ہم ذرا انڈیا کی اور پولیٹیکل ملٹریلی لوکل سیزنل جو بھی حالات دیکھتے ہیں اس کے بغیر اس پہ غزوہ ہند ہوگا, اس پہ لڑائی ہونی چاہیے. اور غزوہ ہند کا مطلب ہے کہ ان تمام عقیدوں کو مد نظر رکھ کے لڑائی ہو رہی ہو, عقیدوں کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے عقیدے ہیں. اس کے علاوہ غزوہ ہند نہیں ہو سکتا. ورنہ تو 48 میں غزوہ ہند ہوا ہے, 65 میں ہوا ہے, 71 میں ہوا ہے, کارگل میں ہوا ہے, یا ابھی ہوا ہے, یہ محمد بن قاسم سے ہوا تھا. اور کون سا غزوہ ہند ہے؟ ساری کی ساری تو ہند کی لڑائی ہیں. ہر نسل آ کے اپنے آپ کو غزوہ ہند کا کنٹینڈر مان لیتی ہے. میں آپ کو خالی وہ بیسس بتا رہا ہوں کہ وہ بیسس چینج کریں. یہ 2 نمبروں نے ہمیں دی ہوئی ہیں بیسس آف ڈیفائننگ آئیڈینٹی. اور ہم اس جگہ پریگمیٹک ہوتے ہیں جہاں پہ عقیدے کی بات ہوتی ہے, اور جہاں پہ پریگمیٹزم دکھانا تھا وہاں عقیدے دکھا رہے ہوتے ہیں لوگ. میں آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, میں پولیٹیکل پاور کو اکٹھا کرنے کا اسلام کا فرض سمجھتا ہوں. اسلام کا فرض, آپ آخرت میں سوال ہو جائے گا اگر ہم نے مسلمانوں کو پولیٹیکلی اسٹرانگ نہ کیا, فائنینشلی اسٹرانگ نہ کیا. مجھے پتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر اس کو عقیدے کا حصہ نہیں میں کہتا کہ اگر میرے اسٹریٹجی بنائی ہے تو جنگ جیتوں گا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے کام کرنے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہ والے واقعات کرنے, اس میں فزکس کے لاز ڈیفائی ہو جاتے ہیں. Why go for 22,000 people then, sir? Say what now?
why go for that 22,000 people scheme that you have? Sir, again, you're mixing my belief with the tactics that I'm supposed to get. میں نے آپ کو حنین کا کیا ایگزامپل دی تھی کہ حنین میں ہمارے پاس طاقت تھی مگر ہم جنگ نہیں جیتے. بدر میں ہمارے پاس طاقت نہیں تھی مگر ہم جنگ جیتے. ویزیبل ڈیفینیشن اور پیرامیٹرز کو ایک الگ ٹریٹمنٹ دیں جو کہ ضروری. اللہ نے نہ کہا ہوتا میں وہ بھی نہ کرتا. اللہ نے کہا ہوتا نا تیاری کے بغیر آ تو میں تیاری کے بغیر جاتا. مگر اللہ نے کہا کہ تیری تیاریاں نہیں تجھے کچھ کروائیں گی. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا ساحل بھائی, دیٹس ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. کیونکہ ہم جب بدر کی بات کرتے ہیں دیٹس ٹرو, فرشتے آئے, سارا کچھ ہوا, لیکن آن دا بیٹل فیلڈ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آرمی کی فارمیشن ایسے کی تھی کہ جب سورج طلوع ہو تو جو پھر کفار کے لشکر ہیں ان کی آنکھوں میں ہو, ہماری بیک پہ ان کی فرنٹ پہ جو بدر کے کنویں ہیں وہ اس طرح سے اس طرح فارمیشن کی کہ جو کنویں ہیں اس کے پاس ایکسس ہمارا ہو. یہ سارے کا سارا اسٹریٹجی کا حصہ ہے. ایمان پیچھے ہے, ایبسلیوٹلی فائن, بالکل اپنی جگہ بات ٹھیک ہے. لیکن پھر آپ کے سامنے ایک چیز آتی ہے کہ اب آپ نے ایک جنگ لڑنی ہے, اس کی اپنی ایک ریالٹی ہے, اس کے لیے اپنا آپ نے ایک تیاری کرنی ہے, فارمیشن ہونی ہے. حنین میں یہ اسٹریٹجی نہیں تھی, وہاں پہ عددی برتری کا بہت تھا کہ ہم بہت زیادہ ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. شور جو مسلمانوں کا نقصان ہوا, اب ان سے کہ مسلمان جنگ ہار گئے, بٹ اب وہ صحیح کہ شور وہاں پہ شاید ہم نے اس طرح سے مسلمانوں نے اپنی جو عددی برتری کی طرف زیادہ گئے, اللہ تعالیٰ پہ ایمان کا جو جس طرح سے بدر پہ تھا شاید اس طرح سے نہیں تھا. فائن, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. لیکن جو ہولسٹک اس سے جو سلوشن نظر آتا ہے کہ ایمان اللہ عز و جل کی ذات پہ ہونا چاہیے, اس کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرتے ہوئے آج کے زمانے کی جتنی بھی ماڈرن ویپنری ہے, جو ضروریات میں ہے, جس میں سائنس ہے, فلسفی ہے, اے آئی ہے, ٹیک ڈیولپمنٹ ہے, پولی میتھس کریٹ کرنے ہیں, امیر لوگ کریٹ کرنے ہیں, جس کے آپ بھی قائل ہیں اس چیز کے کہ ہم یہ سارے کام کریں اور اس کے بعد اپنی کوششوں کو دعا کے ذریعے اللہ کے سامنے پیش کریں کہ الہی تیری دی ہوئی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہ تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے, تو ان کوششوں کو عزت بخش, ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے جو تو نے ہمیں حکم دیا ہے, آگے تو جان کے تو ہی مالک ہے, تو کل اختیار رکھتا ہے, اس دنیا کا مالک ہے, اگلے جہاں کا مالک ہے. وی ہیو ڈن آور بٹ, دس از ون تھنگ. لیکن اگر اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ جب ہم آئسولیشن میں کسی ایک واقعے کی بات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ کشمیر کی اور اینی تھنگ ایلس, اس وقت ہم سارا چھوڑ دے کہ ہمارے وار ویسٹیج ریزروز کتنے ہیں, فائٹنگ کیپیسٹی دونوں طرف سے کتنی ہے. پاکستان کی اور انڈیا کی بھی زیادہ نہیں ہے, بائی پاکستان کے 7 دن ہیں, ان کے 10 دن ہیں, اٹس نو مور دین دیٹ. انڈیا نے کوشش کی تھی 40 days کی, سارے تجربے ناکام ہو گئے ہیں, اٹس نو مور دین 10 days. پاکستان 7 days. اس میں نہ وہ کشمیر لے سکتے ہیں نہ ہم لے سکتے ہیں. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمیں اس کے لیے کوشش اب نہیں کرنی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں ڈنڈوں والی مثال پہ دوبارہ نہیں جانی چاہیے. وی ہیو ٹو ہیو اے بیٹر اسٹریٹجی. وہ ڈپلومیسی میں ہو سکتی ہے, بیٹل فیلڈ میں ہو سکتی ہے, سپیریئر وارفیئر ٹیکنالوجی, ملٹری جو ویپنری ہے اس کی کریشن میں ہو سکتی ہے, چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں, نمبر آف ادر تھنگز دیٹ وی کین ڈو. وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ 48 میں ہمارے پاس ڈنڈے تھے, وچ اگین آئی ڈس ایگری ود کہ سارے ڈنڈے نہیں تھے. آئسولیشن میں کوئی 2-4 چیزیں ہو گئی ہوں گی, دیٹس ون تھنگ, بٹ ادر دین دیٹ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس بھی اسلحہ تھا, جو بھی اس زمانے میں تھا وہ استعمال کیا گیا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہم اپنی جو جنریشن ہے ان کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں بائی کنونسنگ دیٹ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو سائنس اینڈ فلسفی اینڈ میتھس اینڈ ٹیک ڈیولپمنٹ اینڈ اے آئی ڈیولپمنٹ, کہ آپ نے اگر عزت کمانی ہے دنیا میں تو وہ مانگ کے نہیں ملے گی, وہ آپ نے کمانی ہی ہے, اور کمانے کا یہ طریقہ ہے, ایز اپوز ٹو کہ ہم یہ اس زمانے میں بھی یہ باتیں کر رہے ہوں کہ بس ٹھیک ہے ڈنڈے سے پہلے ہو گیا تھا, لیٹس ریکریٹ دیٹ اگین. سر ڈنڈے سے نہیں ہوا تھا, ڈنڈے کے تھرو ہوا تھا, ہوا اللہ سے ہی تھا, یاد رکھیے گا. میں بیسس کی بات کر رہا ہوں. ڈنڈے سے بھی ہو جاتا ہے اگر اللہ نے کرنا ہو, یہ بتا رہا ہوں. ڈنڈے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ جائیں گے وہاں پہ علاقے خالی ملیں گے. آپ میں کون سے رب کو پہچانے, ہم بیسس تو کلیئر کریں. دوسری بات, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نا اسکول میں تھا تو اسکول کی لائبریری کو آگ لگ گئی تھی. کسی اور ملک کا واقعہ ہے, کیا تفصیل میں جاؤں. تو جب آگ لگتی ہے نا تو اس کی پروٹوکال ہوتی ہے. وہ علاقہ بھی ذرا برف والا تھا تو اتنا آگ پھیلنے کا اتنا اندیشہ نہیں تھا. تو ہمارے اسکول کے کچھ سینئرز نے آیا, میں ڈورمیٹری میں تھا, تو سینئرز ہمیں کہا کہ ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں, کہ ہم بھی آگ میں ہاتھ بٹائیں. آگ میں چھوٹے, میں اسکول کی بات بتا رہا ہوں, سو اٹس ناٹ لائک کہ کوئی ادھر کوئی زیادہ ڈیپر میننگ مت لیجیے گا, میں خالی ٹیکٹیکل اپروچ بتاتا ہوں. یا پھر ہم کچھ اور کرتے ہیں. تو ہمیں نہیں سمجھ آئی, ہم بچے تھے ظاہر ہے. تو سینئرز نے کیا کیا, لائبریری کے ساتھ ساتھ انہوں نے رجسٹرار آفس کو بھی ساتھ ہی تیل لگا دیا, ادھر ہی آگ لگا دی.
ادھر سارے پیپر جل کے جو پیپر دیے تھے, او تھوڑا بھلا ہو جائے. اور کوئی فیل نہیں ہوا اس سال. ٹھیک ہے, سینئر نے ہمیں کیوں بتایا تھا کہ بھائی اگر تم نے اگر کسی کو شکایت لگائی تو تم بھی بچنے والے نہیں ہو, ہم تمہارا بھی نام بتا دیں گے. نا سے نو وی آر سیلیبریٹنگ دیٹ ود یو. جب آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کشمیر آزاد کرا لینا چاہیے تھا, وہ سمجھ لیں میں ٹیکٹیکل اپروچ ہی بتا رہا تھا کہ آپ نے اگر پرپز یہ سیٹ کیا ہوتا نا, تو پاکستان آرمی جو ہے نا یہ انہی سکولز کی ٹرین ہوئی ہے جن سکول میں اس طرح کی اپروچ میں نا, یہ جو ابھی ان کو ہر آرمی والے کو پتہ چل جائے گا میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا ہے سکول کے اندر آگ لگ جانے والا. اگر آرمی میں یہ بات پہلے سے طے ہو جاتی ہے کہ بھائی مودی کو اگلے الیکشن میں نہیں جیتنے دینا ہم نے, یہ ورنہ یہ ہمارے پیسے لگوائے گا یار, جنگ کے خطرے رہتے ہیں, کوئی بھی نہیں جنگ چاہتا نا, ان کو تو نہیں جنگ پسند, آرمی میں تو ہیں مگر جنگ تو نہیں پسند ان کو. تو ان کو چاہیے تھا ان جگہوں کے اوپر وہ والی بامبنگ کر دیتے, بہانہ تو مل گیا تھا کہ جس سے انڈیا کے 8-10 سال لگ جاتے ریکوری کے. میں نیوکلیر ڈیٹرنٹ میں بامبنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو ظاہر ہے جس طریقے سے بھی سیف گارڈنگ ہوگی, مگر وہ والے ڈیمز, وہ والے ٹیکنیکل اٹیک ضروری تھے جس سے پاکستان کو اگلے 3-4-5 سال کا فائدہ ہو جاتا. ٹھیک ہے, جس سے ان کو ری بلڈ کرنے میں اور زیادہ پیسے لگتے. یہ ایک ٹیکٹیکل اپروچ ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی بڑے سٹیٹس رن کرنے کی ضرورت نہیں, اسے کامن سینس اور پرپز ایک کلیئر ہو آپ کا کہ چاہ کہہ رہے ہیں, اور تھوڑی فراست ہو کہ اس سے زیادہ بڑا نقصان چھوٹے پتھر سے بڑا شکار کیسے کر سکتے ہیں. تو 10 دن کی جنگ کر سکتے ہیں یا 14 دن کی جنگ کر رہے ہیں سر, وہ 11 فرنٹس ہیں, 11 فرنٹس ہیں, 3 کورز ہیں, چوتھی بھی ڈال لیں اگر آپ پاکستان انڈیا, تو چونکہ ایک ہی لوکل فرنٹل کمبیٹ میں 11 فرنٹس پہ 14 دن انڈیا لڑائی کر سکتا ہے. اگر سارے بارڈر کھل جائیں ٹھٹھا سے کشمیر تک, 10 دن پاکستان کر سکتا ہے, آرمڈ سے لے کے ایویشن تک, انفنٹری سے آرٹلری تک, یہ لگاتار فائٹنگ ہو تب 14 دن اور 11 دن ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب 6 جہاز اڑا ہی دیے تھے ان کے, تو 5-6 اور ڈیم بھی اڑا دیتے. اس میں وہ تو کھڑا ڈیم ہے, اڑتا ہوا ڈیم تھوڑی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب لائبریری میں آگ لگی گئی تھی تو رجسٹرار آفس میں چلا دیتے بھائی, فلڈ کا سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایمانی تقاضا ہے, فرشتے اتریں گے, اترنے تھے کشمیر اڑا دیتے. میں نے آپ سے کہا ہے مودی کو الیکشن ہرانے کے 3-4 طریقے مل گئے تھے ہمیں, اور کشمیر آزاد کرانے کے بہت اچھے جواز مل گئے تھے ہمیں. یہ ذرا سمجھیں غور سے. چلیں ٹھیک, میرے خیال میں اس ٹاپک کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. آئی تھنک ہم نے کوئی گھنٹے بھر کوئی اس پہ بات کی ہے ہم نے, اور ٹاپک ایسا ہے کہ ہم جتنی مرضی بات کریں نئے سے نئے ٹاپکس کے ساتھ کھلتے رہیں گے, بٹ آئی تھنک وی ہیو ڈن انف آن دیٹ.